نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ورب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی تفسیر سورہ البقرہ آیت نمبر 282 سے ہے۔ البقرہ 282، اور یہ جو آیت آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس کی کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن ہیں جو نوٹ کر لیں آپ کہ یہ آیت نمبر 282 یہ آیت دین کہلاتی ہے، جس کا ذکر شروع میں ہی نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، دین قرض کو کہتے ہیں، اور یہ آیت دین کہلاتی ہے اور قرآن کی طویل ترین آیت ہے۔ اسی لیے آج آپ نے دیکھا کہ آپ کا لیسن آیات کے حساب سے کم ہے، لیکن یہ آیت کتنی ماشاءاللہ طویل ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا۔ تو آیت دین کہلاتی ہے اور قرآن کی طویل ترین آیت ہے آیت دین۔ اور قرآن کی سب سے چھوٹی آیت کون سی ہے؟ آیات کی بات ہو رہی ہے، یاد رہے، صورتوں کی نہیں ہو رہی۔ قرآن کی سورہ مدثر کی آیت نمبر 21۔ جی شاباش، سورہ مدثر کی آیت نمبر 21 ثم نظر۔ اور قرآن کی عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ اور پھر ایک یہ بھی انفارمیشن ہے کہ 2 آیات قرآن کی ایسی ہیں جن میں پورا حروف تہجی آیا ہے۔ 2 آیات ایسی ہیں جس میں پورا حروف تہجی تقریباً آیا ہے۔ یہ ہیں سورہ آل عمران آیت 154، آل عمران 154 اور سورہ فتح 29۔ تو آیت کا آغاز کرتے ہیں 282۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ جو خطاب ہے وہ پھر امپورٹنٹ ہے کہ اہل ایمان سے خطاب ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جب یا ایھا الذین آمنو کو پکارا جاتا ہے تو ہمیں سب کو الرٹ ہو جانا چاہیے اور بہت اچھے طریقے سے بات کو سننا چاہیے، کوئی اہم بات کہی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اہم بات یہ ہے کہ اذا تداینتم، جب باہم لین دین کرو تم، بدین قرض کا، دین کا، الی اجل مسمى، ایک مقررہ طے شدہ مدت تک، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ یہ امپورٹنٹ ہدایت کی جا رہی ہے یا ایھا الذین آمنو کو۔ تداینتم اور بدین دونوں ایک ہی روٹ سے ہیں، جیسے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، اور دین سے دال یا نون۔ دین قرض کو کہتے ہیں، لیکن ایک عام ٹرمینالوجی میں جو ہم قرض استعمال قرض کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس میں اور دین میں تھوڑا سا فرق ہے۔ دین جو ہے اس کا جو لین دین ہوتا ہے وہ ایک معین اور مقررہ مدت کے لیے ہوتا ہے، یعنی یہ ایسا قرض ہوتا ہے دین جس میں مقررہ مدت لازم طے ہوتی ہے، کہ ایک تو یہ ہے نا، میں نے آپ سے پیسے لیے تو میں نے کہا اچھا میں آپ کو دے دوں گی، تو میں نے یہ نہیں کہا کہ میں 1 مہینے بعد دے دوں گی یا 2 مہینے بعد دے دوں گی، تو وہ قرض ہے۔ اور دین کیا ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ اگلے مہینے 15 تاریخ کو میں آپ کو پیسے واپس کر دوں گی، تو وقت مقرر کرنا لازم ہوتا ہے دین کے اندر۔ پھر ایک اور بات یاد رکھیں کہ جو دین ہوتا ہے، جو قرضہ ہوتا ہے، ادھار لین دین چیز کا ہوتا ہے، وہ صرف پیسوں کا نہیں ہوتا، اور بھی کئی چیزوں کا لین دین ہو سکتا ہے۔ یہاں جس کی بات ہو رہی ہے نا کہ جب بھی تداین تم لین دین کرو، تو لین دین جو ہے قرض کے اوپر صرف پیسوں کا نہیں ہوتا، اور بھی چیزوں کا ہو سکتا ہے۔ جیسے گھر لیا جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی پہلے آپ ایک دم پیسے نہیں دیتے، پہلے بیانہ دیتے ہیں، پھر بعد میں اس کے پیسے دیتے ہیں۔ اسی طرح گھر کرائے پر دیتے ہیں تب بھی کچھ اس طرح کی ایگریمنٹس ہوتی ہیں، پہلے اتنے پیسے دیں گے، بعد میں اتنے پیسے دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں آتی ہیں، جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ اس کو لکھ لینا چاہیے۔ تو خطاب اہل ایمان سے ہے، اور پچھلی آیات جو ہم نے پڑھی اس میں ایمان والوں کو صدقات کی پرزور ترغیب دی گئی تھی کہ
صدقات دینا چاہیے. اور دوسری طرف کیا ہوا کہ سود سے سختی سے منع کیا گیا بلکہ حرام کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیع کو احل اللہ البیع وحرم الربا، سود حرام کر دیا گیا. تو اب انسان سود پر تو قرضہ نہیں لے سکتا. اور بعض دفعہ کچھ لوگ صدقات لینا بھی پسند نہیں کرتے، تو پھر اب ضروریات پوری کرنے کی ایک ہی صورت رہ جاتی ہے نا کہ آپ قرض کیا لین دین کریں، ادھار چیز لیں یا پیسے لیں جو بھی ہے بلا سود. یعنی قرضہ یہ جو عام زندگی میں ہمارے معاشرے میں رائج بھی ہے نا، ہم لیتے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی اس طرح کی صورتحال سے گزرتا ہے کہ کسی دوست سے یا کسی احباب سے کچھ عرصے کے لیے کچھ پیسے لے لیے، واپس کر دیے، یا کوئی چیز لے لی، کچھ بھی. تو ہمارے معاشرے میں یہ رائج بھی ہے، لیکن ہماری اکثریت ادھار لین دین کے جو طریقے ہیں وہ طریقے سلیقے سے پوری طرح واقف نہیں ہے. تو یہاں پر آیت دین میں اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں واضح کریں گے کہ ادھار کا لین دین کس طریقے سے کرنا چاہیے. بلا سود ادھار کا لین دین جو ہوتا ہے نا عام دنیا میں، عام معاملات میں، عام زندگی میں. کائنڈلی آپ لوگ اپنے مائکس کا دھیان رکھیں پلیز، ٹھیک ہے. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ عام زندگی میں ادھار کا لین دین کس طریقے سے ہونا چاہیے، کس طریقے سے کرنا چاہیے، وہ سارے ٹرمز اینڈ کنڈیشن، اس کا سلیقہ طریقہ یہاں پر بتایا جائے گا. تو مالی معاملات کا جو لین دین ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، دو ٹائپس ہوتی ہیں اس کی. نمبر ایک نقد لین دین جو ہوتا ہے. نقد لین دین کیسے ہوتا ہے کہ آپ نے جو کچھ اجرت ہوئی تھی یا جو کچھ آپ نے کسی سے کوئی چیز لینی تھی، تو وہ جو معاملہ طے ہوا آپ نے اسی وقت اس کو کیش پیمنٹ کیا، اس نے آپ کو چیز دے دی اور معاملہ ختم ہو گیا. ایک تو یہ ہے نا نقد لین دین ہے، ہاتھ کے ہاتھ، آپ نے پیسے دیے، آپ نے پلاٹ خرید لیا، بات ختم ہو گئی. دوسرا کیا صورتحال ہوتی ہے کہ جب پوری رقم کی آپ جو ہے یکمشت ادائیگی نہیں کرتے، ایٹ اے ٹائم ساری رقم نہیں دیتے، بلکہ کچھ پہلے دے دیتے ہیں اور کچھ ایک مقررہ وقت کے بعد ادائیگی کی بات کی جاتی ہے. مثلا جیسے میں نے آپ کو ابھی مثال بتائی تھی کہ آپ گھر کرائے پہ لیتے ہیں یا گھر آپ خریدتے ہیں فار ایگزامپل، تو آپ ایک دم سے پورے پیسے نہیں دیتے. جب بات چیت طے ہوتی ہے تو آپ جیسے فار ایگزامپل آپ نے 3 کروڑ کا گھر خریدا ہے، تو پہلے آپ بیانہ دیتے ہیں اس کا، جو 15 لاکھ 20 لاکھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد آپ ایک ایگریمنٹ بناتے ہیں کہ 3 مہینے میں یا 2 مہینے میں جو بھی فیزیبل ہوتا ہے، اس کے بعد میں پورے پیسے دوں گا یا دوں گی اور پھر پورا گھر خرید لوں گی. تو اب یہ ہے یکمشت ادائیگی جس میں نہیں ہو رہی ہے. تو اس صورتحال میں ساری چیزیں جو ہیں ان کو لکھنا چاہیے، سارے معاملات لکھ لینا چاہیے، کیونکہ اگر اس قسم کے معاملات میں تھوڑا بھی کوئی بھول چک ہو جائے، غلط فہمی ہو جائے، تو بہت زیادہ آپس کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں اور ایون معاملات عدالت تک پہنچ جاتے ہیں. اس لیے کوئی بھی معاملہ، مالی معاملہ ادھار کرتے وقت، پینڈنگ کرتے وقت ہمیشہ لکھنا چاہیے. زمین جائیداد، پلاٹ، مکان کی خرید و فروخت، کرائے پر دینا، نقدی ادھار دی گئی ہے، کچھ بھی، تو آپ لکھیں. اگر آپس میں بھی لین دین ہے، عزیز رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، تو پھر بھی لکھیں. اور اس بات کا کسی کو برا نہیں بنانا چاہیے. آپ بتا دیں کہ میں تو اللہ کے حکم پر عمل کروں. اور اگر بڑے پیمانے پر لین دین ہے تو اسٹیمپ پیپر پر لکھیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ یہاں پر کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ دین اسلام، ہمارا دین ایک جو ہے وسیع پیمانے پر ہمیں ہماری رہنمائی کرتا ہے. صرف ریچولز کے بارے میں نہیں بتاتا، صرف یہ جو ہے اپنے معاملات جو ہمارے ہیں اس میں زندگی کے، بلکہ ہر معاملے، معاشرت، معیشت، سیاست، ہر چیز کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے. اس لیے یہاں پر معاشرت کی اور معیشت کی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے آپ لین دین کریں، اور جس سے آپ کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں، لڑائی جھگڑوں سے بچ سکتے ہیں، بدمزگی سے بچ سکتے ہیں، کورٹ کچہری سے بچ سکتے ہیں. تو اس آیت دین میں اللہ تعالیٰ نے ایک اسلامی معاشرے کی تکمیل کے لیے اور فتنہ اور فساد سے بچنے کے لیے کچھ اہم احکامات دیے ہیں. اب یہ جو احکامات یہاں پر دیے جا رہے ہیں یہ فرض یا واجب کے درجے پر نہیں ہے کہ لازم ہے. ہاں، یہ میں نے کیسے کہا، مستحب ہے. مستحب کیا ہوتا ہے؟ پسندیدہ ہے، بہت زیادہ استحباب ہے جس کا. کیونکہ دیکھیں اگر یہ فرض کے درجے پہ ہوتا تو آگے جو لفظ آ رہا ہے نا فل یک، تو چاہیے کہ لکھے بینکم، تمہارے درمیان. تو یہ نہیں کہا جاتا، بلکہ کیا کہا جاتا؟ کتب علیکم.
آپ پڑھ چکے نا کتب علیکم کے ساتھ، تو تب فرض پتہ چلتا ہے. لیکن بہرحال جس چیز کا استحباب ہو اس کو کرنا چاہیے. اور اگر ایمان والے واقعی ایمان والے ہیں تو ایمان کی پکار پر لبیک کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو استحباب ہے اس کا، مستحب ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ احکامات دے رہے ہیں تو یقیناً ہماری اس میں بھلائی ہوگی اور ہمیں ان پر عمل کرنا ہے اور سیکھنا ہے یہ چیز. تو دین کے بارے میں ہے کہ یا الذین آمنوا اذا تداینتم، تداینتم کا لفظ بھی دین سے ہی ہے، اس کا روٹ بھی دین ہے، دال یا نون. ہاں، اور پہلی تا اس میں گرامیٹیکلی آ رہی ہے اور تم آخر میں ہے، اور باہم اس لیے کہ بیچ میں الف آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے باہم کے معنی میں ہے. تھوڑا سا آپ کو اس کا انالیسس بتا دیا میں نے. تو ایمان والوں، جب تم لین دین باہم لین دین کرو قرض کا تو اس کو لکھ لیا کرو. پہلا حکم ہے یہ، فَاكْتُبُوهُ، تو لکھ لیا کرو. تو یہ قرض یا ادھار کے لین دین میں پہلا مستحب حکم ہے کہ لکھا جائے. کیا دے رہے ہیں، کتنا دے رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں، کب دے رہے ہیں، کب لینا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور یہ حکم اس لیے نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر ہمیں زبانی کلامی اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے. جیسے کہ کہا بھی جاتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں تمہیں میرے پر ٹرسٹ نہیں ہے، میں نے زبان دے دی کافی نہیں ہے. مائنڈ بھی کرتے ہیں. تو نہیں، یہ مقصد ہی نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ بھول چوک سے بچنا، کیونکہ ہر انسان بھول سکتا ہے نا، اور کوئی بھی فریق بھول سکتا ہے. جس نے دیا ہے وہ بھی بھول سکتا ہے، جس نے لیا ہے وہ بھی بھول سکتا ہے. ہاں، یہ بھی بھول سکتا ہے کتنا دیا تھا، کتنا لینا ہے، کب لیا تھا، کب دینا ہے، یہ بھی بھول سکتا ہے. پھر ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے اس میں جو سوچنے کی بات ہے کہ کسی بھی فریق کی وفات بھی تو ہو سکتی ہے. کسی کی جس نے لیا ہے اس کی، یا جس نے دیا ہے اس کی. اب کیا ہے، لکھا تو تھا نہیں، ورثہ میں غلط فہمی پیدا ہو جائے گی. ہو سکتا ہے ورثہ مانے ہی نہیں کہ آپ نے ہمارے بندے کو ادھار دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور مان بھی جائیں اوپری دل سے تو پھر وہی نفرتیں اور عداوتیں. تو یہ جو معاملات ہیں ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اس لیے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو غور سے سن کے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. دیکھیں جو قرضہ ہے نا، اگر ادا نہ ہو تو میت کے لیے وبال بن سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی میت کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، پہلے پوچھتے تھے کہ اس پہ قرضہ تو نہیں ہے، اور اگر قرضہ ہوتا تو کہتے تھے پہلے قرضہ اس کا ادا کیا جائے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ دیکھیں کہ سورہ النساء میں جہاں پر آپ وراثت کے احکامات پڑھیں گے وہاں پر ایک بات بار بار کہی گئی ہے کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے وصیت پر عمل ہوگا اور قرضہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی. من بعد وصیتی یوصی بہا او دین، یہ جملہ بار بار آئے گا کہ وراثت بعد میں تقسیم ہوگی. پہلے اس کا قرضہ ہے تو وہ ادا کریں اور وصیت پہ عمل کریں. تو قرضہ کا لین دین بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اس میں بھول چوک بہت کچھ مسائل پیدا کر سکتی ہے، دنیاوی طور پہ بھی اور اخروی طور پہ بھی. اور پھر اس طرح لکھ لینے کا جو تعلق ہے نا کہ ہر چھوٹے بڑے لیول پر ادھار لین دین کو لکھنا چاہیے، اس میں انسان کے تقوی کی بھی حفاظت ہوتی ہے. تقوی کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ اب دیکھیں ایک بہت ہی نمازی پرہیزی انسان ہے، اللہ سے ڈرنے والا انسان ہے، اس نے کسی سے ادھار لیا، اب اس نے نہ لکھا نہ لکھوایا، صحیح اماؤنٹ بھول گیا، کم واپس کر دیا، تو اب کیا ہے، دوسرے کے حق میں کمی ہو گئی، تو تقوی میں کمی آ جاتی ہے. تو بہرحال اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے سارے ہی احکامات ہمارے فائدے اور بھلائی کے لیے ہیں، تو اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ مشکلات سے بچ سکیں. تو پہلا اصول اس سلسلے میں بتایا گیا کہ جب ادھار کا لین دین کوئی بھی کیا جا رہا ہو، ادھار کے اوپر کوئی چیز لی دی جا رہی ہو تو اسے الا اجل، اس کو لکھ لینا چاہیے. فَاكْتُبُوهُ، لکھ لیں. اور پھر اجل مسمہ کا ایک ورڈ آیا ہے کہ کب کیا لکھ لیں، وقت مقررہ بھی اس کا لکھ لیا جائے. یعنی قرض کی ادائیگی کی ایک مدت مقرر کرنا بھی ضروری ہے، اجل مسمہ بھی ہونا چاہیے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دین ہو گئی اس وقت جب جو اس کی واپسی کی مدت ہے وہ مقرر ہو. اور ویسے بھی ایک اصول ہے کہ اچھی بات یہی ہوتی ہے کہ آپ ادائیگی کی ایک مدت مقرر کر لیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو دینے والا ہے اس کو بھی احساس ذمہ داری رہتا ہے نا کہ میں نے اس ڈیٹ پہ یہ چیز واپس کرنی ہے، اور بہت زیادہ پرولونگ نہیں ہوتا معاملہ اور بھولنے کے امکان کم رہتے ہیں. تو پہلا اصول ہے کہ فَاكْتُبُوهُ، لکھ لینا چاہیے. اور دوسرا اصول بتایا گیا کہ اجل مسمہ ضرور ہونا چاہیے، ایک آپ اس کی ایک مدت ضرور مقرر کریں. تیسرا اصول
میں بتایا جا رہا ہے، تیسرا اصول جو ہے اس میں قرض لکھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مالی معاملات کا آپ لین دین کریں گے زمین جائیداد کے، تو کس طریقے سے لکھا جائے گا، کون لکھے گا، یہ تیسری اس اصول میں بتایا جا رہا ہے۔ وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتبون، ایک لکھنے والا، ایک لکھنے والا لکھے گا۔ جو لے رہا ہے نہ وہ لکھے گا ٹرم اینڈ کنڈیشن، جو دے رہا ہے نہ وہ لکھے گا ٹرمز اینڈ کنڈیشن۔ کون لکھے گا؟ ایک تھرڈ پرسن لکھے گا، کاتبن اسم فاعل ہے، لکھنے والا لکھے گا، تیسرا بندہ لکھے گا۔ اور آج کل ایسی تحریریں لکھنے کے جو ماہرین ہیں وہ موجود ہیں، جن کو وثیقہ نفیس کہتے ہیں، نویس کہتے ہیں، وثیقہ سے ہے، وثیقہ نویس، ٹھیک ہے، اس طرح کی تحریریں لکھنے والے، اور عام پروفیشن ہے اب تو، آپ کو ہر جگہ مل جاتے ہیں، آفیسز ہیں تو وہاں آپ لکھوا سکتے ہیں اس طرح کی پوری تحریر، ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کیا لکھنا ہے۔ تو بہرحال کون لکھے گا یہ ساری چیزیں؟ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ، ایک تھرڈ پرسن جس کو پتا ہے معاملات کا، وہ لکھے گا۔ اور کیسے لکھے گا؟ بالعدل، عدل کے ساتھ لکھے گا، ہاں، برابری کے ساتھ لکھے گا، غیر جانبداری کے ساتھ لکھے گا، کسی کے حق میں کوئی کمی نہیں کرے گا، جو لے رہا ہے نہ اس کے حق میں کمی کرے گا، نہ جو دے رہا ہے اس کے حق میں کمی کرے گا، انصاف کے ساتھ شرائط جو طے ہو رہی ہیں پوری کی پوری لکھے گا، کوئی زومانی بات نہیں لکھے گا کہ جس سے بعد میں مسئلہ پیدا ہو جائے، کوئی ابہام نہیں رکھے گا، یعنی کوئی ڈاؤٹ فل بات نہیں لکھے گا، یعنی پوری چیزیں کاتب لکھے گا، کوالٹی کیا ہے، کس چیز کا لین دین ہو رہا ہے، کیفیت کیا ہے اس کی، تقسیم رقم کا کیا طے ہوا ہے، کتنی کب دی جائے گی، ایوری تھنگ، سب کچھ کاتب جو ہے عدل کے ساتھ لکھے گا۔ یہ تیسرا اصول بتایا جا رہا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ ولا یأبا، اور نہ انکار کرے، کاتب لکھنے والا، این یکتبا، کہ وہ لکھے، انکار نہ کرے لکھنے والا۔ اب تیسرا پرسن لکھ رہا ہے نا، آج کل تو پیسے لیتے ہیں، لیکن پچھلے زمانے میں یہ پروفیشنل نہیں ہوتے تھے، تو جو بھی پڑھا لکھا ہوتا تھا وہ لکھتا تھا، تو اب وہ پیسے نہیں بھی لیتا تھا، ایسے ہی مدد کے لیے لکھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ انکار نہیں کرنا چاہیے، آپ لکھیں اگر آپ کو لکھنا آتا ہے، این یکتبا، کہ وہ لکھے، کما، جیسا کہ علمہ، سکھایا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے، فلیکتب، بس چاہیے کہ وہ لکھے۔ دوبارہ ہدایت کی کہ کما علمہ اللہ، یہ بہت خوبصورت جملہ ہے کہ لکھنے کی صلاحیت ہونا اور شعور ہونا معاملات کا، اس کو طریقے سلیقے سے ایک تحریر لکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ ہی کی طرف سے ودیت کی جاتی ہے، تو اس نعمت کی شکر گزاری ادا کرنا چاہیے لکھنے والے کو، اور نعمت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی اس نعمت سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہیے، یہ کہا جا رہا ہے، ہاں؟ انکار نہ کرے کاتب این یکتبا، کہ وہ لکھے، اور اس بات کو یاد رکھے کہ علمہ اللہ، اس کو سکھایا کس نے لکھنا؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا، الذی علم بالقلم، آتا ہے نا قرآن میں، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے سکھایا ہے قلم سے لکھنا، تو قلم سے لکھنا اس نے ہی سکھایا ہے، تو کاتب کو چاہیے کہ انکار نہ کرے، اگر کسی کے فائدے کے لیے اپنا تھوڑا ٹائم دے رہا ہے تو لکھے، اور اس لیے لکھے کہ سکھایا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ہے، فلیکتب، تو چاہیے کہ لکھے، اور اس میں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس طریقے سے لکھے کاتب جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں، اسی طریقے سے ہر چیز لکھی جائے۔ تو لکھنے والے کو انکار نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ پروفیشنل ہو یا نان پروفیشنل ہو، اگر اس سے مدد طلب کی جا رہی ہے، وہ لکھا پڑا ہے کہ ہماری مدد کریں، ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھتے ہیں، تو اس کو لکھنا چاہیے، کیونکہ اس کو سکھایا کس نے ہے؟ علمہ اللہ، فلیکتب، تو اس کو چاہیے کہ لکھے، اپنے ہنر کی شکر گزاری کرے، اپنی صلاحیت پر تکبر ناز نخرے نہ دکھائے، علم کا انفاق کرے، تو لکھے۔ چوتھا اصول بتایا جا رہا ہے، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ لکھوائے گا کون؟ لکھے گا تو کاتب، لیکن اس کو ڈکٹیٹ کون کرائے گا؟ ہاں، جو قرض لے رہا ہے وہ کرائے گا، یا جو قرض دے رہا ہے وہ کرائے گا؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ املا وہ کرائے گا، وَلْيُمْلِلْ کا جو ورڈ ہے وہ املائی سے ہے، املا سے ہے، املا عربی میں املا کو کہتے ہیں، اور املا کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ڈکٹیشن، یعنی ایک بولے اور دوسرا لکھے،
میم لام لام اس کا روٹ ہے. تو چاہیے کہ املا کرائے کون؟ وہ شخص علیہ جس پر حق ہے. حق ہے یعنی جس کے ذمے ہے قرضہ ادا کرنا. جس نے قرضہ ادا کرنا ہے یعنی جو مقروض ہے، جو لے رہا ہے قرضہ، وہ لکھوائے گا کاتب سے. وہ ساری ڈاکومنٹیشن کی تیاری کرائے. ٹھیک ہے. جو قرضہ لے رہا ہے مقروض، علیہ الحق، حق کیا ہے؟ ذمے ہے جس کے کہ اس نے قرضہ ادا کرنا ہے، تو وہ لکھوائے ساری ٹرم اینڈ کنڈیشن، تاکہ اس کے دل میں بیٹھا رہے کہ میں نے یہ واپس کرنا ہے سارا. تو املا وہ کرائے گا کاتب کو جو مقروض ہے، جو لے رہا ہے، علیہ الحق کو جس کے اوپر حق ہے. مقروض املا کرائے گا تحریر کا. اور تحریر لکھواتے وقت اس کو کس بات کا خیال رکھنا چاہیے؟ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبُّهُ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے. رب سے ڈرتے ہوئے تقوی کے ساتھ ساری تحریریں لکھوائے، کیونکہ املا تو وہ کرا رہا ہے، تو اس میں بھی کوئی کمی بیشی نہ کرے. لکھواتے ہوئے جو مقروض املا کرا رہے ہیں وہ بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے پوری چیزیں کلیئر کٹ لکھائے، کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہ کرے. اور مزید بھی تاکید کی گئی اس کو، مقروض کو جو املا کرا رہا ہے، ڈکٹیشن کرا رہا ہے کاتب کو، کہ ولا یبخس، اور نہ وہ کمی کرے، من ہو اس میں سے، شائعہ کسی بھی چیز کی، کس میں سے کس چیز کی کمی نہ کرے. جو تحریر لکھوا رہا ہے، کنڈیشنز لکھوا رہا ہے، ڈکٹیٹ کروا رہا ہے، اس میں کسی چیز کی کمی نہ کرے. یبخس کا لفظ بخسا سے ہے. بخسا کے مطلب ہوتے ہیں تعداد میں کمی کرنا، یا اس کی جو کوالٹی ہے، معیار ہے، اس میں کمی کرنا. تو نہ کوانٹٹی میں کمی کر کے لکھوا دے کسی چیز کو، نہ کوالٹی میں کمی کر کے لکھوا دے کہ واپس کروں گا تو میں فلاں کوالٹی کی کروں گا، اور جب لے رہا ہے تو اچھی قسم کی لے رہا ہے. تو ایسی کچھ ترکیب ہیرا پھیری نہ کرے مقروض جو لکھوا رہا ہے تحریر کو. دیکھیں کتنی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بتائی ہیں. جس سب چیز کا امکان ہو سکتا ہے، سب ایوری تھنگ، وہ ساری کھول کھول کے بیان کر دی گئی. کہ زیادہ کے بجائے کم نہ لکھوا دے، کسی چیز کی کمی نہ کرے، اچھی کے بجائے بری نہ لکھوا دے، یعنی نہ کوالٹی میں کوئی ہیرا پھیری کرے، نہ کوانٹٹی میں کوئی ہیرا پھیری کرے. تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہیر پھیر ہو سکتی ہے لکھواتے وقت، اس لیے وارن کر دیا گیا کہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، کسی چیز کی بھی کمی نہ کرے. پھر پانچواں اصول بتایا جا رہا ہے، اور ایک صورتحال بتائی جا رہی ہے جو پیش آ سکتی ہے. اب یاد رکھیں کہ ہم کیا پڑھیں کہ املا کون کرائے گا؟ کاتب کو. تھرڈ پرسن لکھ رہا ہے، اور لکھوائے گا کون؟ جو قرضہ لے رہا ہے. پھر ایک اور صورتحال بتائی جا رہی ہے کہ فَإِن كَانَ، پھر اگر ہو، الذی، وہ شخص، علیہ الحق کو جس کے اوپر حق ہے، یعنی وہی مقروض جو قرضہ لے رہا ہے، جس نے ڈکٹیشن کرانی ہے لکھنے والے کو، کاتب کو، اس کے کی دو تین کنڈیشنز بتائی جا رہی ہیں کہ اگر وہ کسی طرح لکھوانے سے قاصر ہو تو پھر املا کون کرائے گا، یہ بتایا جا رہا ہے. ٹھیک، سمپل. تو چوتھا اصول، پانچواں اصول بتایا جا رہا ہے کہ فَإِن كَانَ الَّذِي، اگر ہو وہ شخص، علیہ جس کے اوپر حق ہے، یعنی جو قرضہ لے رہا ہے، مقروض ہے، وہ سفیہن، بے وقوف ہو، کم عقل ہو. سفیہ کا لفظ تو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. دوسرے پارے کا اسٹارٹ کیا تھا؟ سیقول السفہاء، تو سفہاء سفیہ کی جمع تھی، اور سفیہ کہتے ہیں کم عقل کو، دماغی طور پہ جس میں کم عقل ہو. تو سفیہ کون ہو سکتا ہے؟ یعنی جو قرضہ لے رہا ہے، اب وہ بالغ نہیں ہے پوری طرح سے، بچہ ہے، تو کم عقل ہے نا، اس کو معاملات کا پتہ ہی نہیں، کیسے لکھوائے. یا پھر بڑا بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ کم عقل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کس طرح سے یہ معاملات کیے جاتے ہیں، کیا لکھوایا جاتا ہے، کیا نہیں لکھوایا جاتا. ہاں، تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں سفی میں. یا پھر ایک تیسری کنڈیشن بھی سفیان میں ہو سکتی ہے کہ مجنون ہو، فٹ نہ ہو دماغی طور پر. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر جو مقروض ہے، جس نے لکھوانا ہے، املا کرانا ہے کاتب کو، وہ کیا ہو؟ سفیہن، سفی ہو. او کیا، او یا کیا ہو؟ ضعیفن، ضعیف ہو، کمزور ہو، بوڑھا ہو، بولنے میں تکلیف ہے، بھول جاتا ہے، نقاہت ہے. ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے. تیسری کنڈیشن کیا ہے؟ او لا یستطیع، یا یہ کہ وہ استطاعت ہی نہیں رکھتا کس چیز کی؟ کہ این یملا، کہ وہ املا کرائے ہوا وہ. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ کوئی املا بھی نہ کرا سکے بول کر. ایسے ہو سکتا ہے کہ جو قرضہ لے رہا ہے وہ گونگا بہرا ہے، تو کیسے املا کرائے؟ قرضہ جو لے رہا ہے اگر وہ گونگا بہرا ہے تو وہ تو نہیں کرا سکتا املا. اور دوسری کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی زبانی مختلف ہو، لینگویج ڈفرینٹ ہے، تو وہ کیسے املا کرائے؟ کاتب کی اور ہے، اس کی اور ہے، تو کسی اور ملک کا رہنے والا ہے، تو اس کو انٹرپریٹر کی ضرورت پڑے گی. تو ان تینوں صورتوں میں پھر کیا کیا جائے؟ اب کون املا کرائے گا؟ فل یم لل، تو چاہیے کہ املا کرائے ولی سرپرست اس کا، ولی اس کا جو قرضہ لے رہا ہے مخروص. اگر ان تینوں کنڈیشنز میں کوئی اس کے ساتھ مجبوری ہے، صفی ہے، ضعیف ہے، یا استطاعت ہی نہیں، گونگا بہرا ہے، لینگویج پرابلم ہے، تو اس کا ولی سرپرست وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی عزیز رشتہ دار، باپ بھائی، کوئی بھی اس کا ٹرسٹ وردی بندہ، اس کا لائر ہو سکتا ہے، اٹارنی ہو سکتا ہے، انٹرپریٹر ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن ولی کو بھی پھر کیا ہدایت ہے؟ بالعدل، عدل کے ساتھ املا کرائے گا. تو اگر کوئی شخص جو قرضہ لے رہا ہے خود املا نہیں کرا سکتا ان وجوہات کے بنا پر، تو اس کا ولی جو ہے وہ املا کرا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں سے ایک بات نوٹ کر لیں کہ جنہوں نے بھی ٹرانسلیشن اٹینڈ نہیں کی تھی، کہ بہت سارے الفاظ پیچھے جو آئے نا، فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ كَاتِبٌ اور یکتب، تو یہ سارے الفاظ کا روٹ کیا ہے؟ کتبہ ہے، لکھنا سے ہے، اور مختلف کسی قسم کے ہیں، میکنگ کی وجہ سے ان کا گرامیٹیکلی مختلف کیٹیگری سے تعلق ہے. تو فَاكْتُبُوهُ جیسے امر کا صیغہ ہے کہ ضرور لکھ لیا کرو، وَلْيَكْتُبْ چاہیے کہ وہ لکھے، لکھنا چاہیے اس کو. پھر اسی طرح یکتبہ جو ہے، این یکتبہ کہ وہ لکھے، تو مضارع کا صیغہ ہے. تو یہ ساری چیزیں نوٹ کیا کریں. اور اسی طرح پھر وَلْيُمْلِلْ اور فَلْيُمْلِلْ یہ سارے لفظ جو ہیں وہ املا سے ہیں، میم لام لام سے. تو بہرحال یہاں تک 5 اصول بتائے گئے جب آپ اس طرح کی تحریر لکھوا رہے ہیں. اور ولی کرائے گا، اور ولی بھی عدل اور انصاف کے ساتھ پھر ڈکٹیشن کرائے گا. اگر مخروض کی طرف سے وہ ڈکٹیشن کرا رہا ہے، عدل اور انصاف کے ساتھ سب لکھوائے گا، کوئی کمی بیشی نہیں کرے گا. ولی بالعدل. چھٹا اصول بتایا جا رہا ہے کہ وَاسْتَشْهِدُوا اور گواہ بنا لیا کرو. امر جمع کا صیغہ ہے شاہدہ سے، گواہی سے، گواہ بنا لیا کرو. اور اس میں سین تا ایکسٹرا آ رہا ہے، اور جن ورڈ میں سین اور تا ایکسٹرا آتا ہے وہ اس میں زیادہ شدت ہوتی ہے کہ ایسا کرنا ہی چاہیے. تو چھٹا اصول بہت امپورٹنٹ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے موقعوں پر لکھنے کے علاوہ، تحریر میں لانے کے علاوہ، اس کے اوپر 2 گواہ بھی بنا لو. کیوں؟ کیونکہ تحریر تو گم بھی ہو سکتی، تو گواہ بھی بنا لو. فَاسْتَشْهِدُوا گواہ بنا لیا کرو. کتنے؟ شہیدینی 2 گواہ، تسنیہ ہے. ٹھیک ہے، 2 گواہ بھی تحریر پر بنا لیں. اور وہ گواہ کہاں سے ہونا چاہیے؟ مِن رجالکم، تمہارے مردوں میں سے. تمہارے مردوں میں سے کیا مطلب؟ وہ جو گواہ ہوں گے مرد ہوں گے، مسلمان ہوں گے، اور بالغ ہوں گے. بالغ کہاں سے پتا چلا؟ رجال رجل کی جمع ہے، اور رجل کے معنی ہی ہوتے ہیں بالغ مرد. ٹھیک ہے، تو 2 گواہ بھی بنا لو تحریر کے علاوہ. مِن رجالکم مسلمانوں میں سے، بالغ مردوں میں سے، اپنے بااعتماد لوگ جن پر یقین ہے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، کیونکہ لکھا ہوا تو گم بھی ہو سکتا ہے. تو پھر بتایا گیا کہ فَإِن پھر اگر لم یکونا نہ وہ دونوں ہوں، رجلینی 2 مرد، یعنی وہ جو 2 گواہ آپ کو 2 مرد لینے ہیں لیکن 2 مرد اویلیبل نہیں ہیں، تو پھر کیا کریں؟ فرجل تو 1 مرد، وامرأتانی اور 2 عورتیں. 1 مرد رہے گا اور جو دوسرا مرد ہے اس کی جگہ 2 عورتیں گواہی دیں گی. امرأتانی جو ہے وہ بھی تسنیہ ہے، امرأتن کا، اور بالغ عورت کو ہی کہتے ہیں. ممن تردونا اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو، جس سے راضی ہوتے ہو، من الشہداء گواہوں میں سے. یعنی گواہ جو ہیں وہ پسند کے لیے جا سکتے ہیں، میچول انڈرسٹینڈنگ پہ، کہ جو لکھوا رہا ہے، جو لکھ رہا ہے، یا جو قرض لے رہا ہے اور جو دے رہا ہے، وہ دونوں مل کے گواہ اپنی مرضی کے چن سکتے ہیں. گواہ کیا لینے ہیں؟ 2 مرد لینے ہیں. اگر 2 مرد اویلیبل نہیں ہے تو آپ 1 مرد اور دوسرے مرد کی جگہ پر 2 عورتیں لیں گے.
اب عورتیں دو کیوں ہوں گی ایک مرد کی جگہ؟ وہ اللہ تعالیٰ آگے اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ ایک مرد کی جگہ دو عورتیں کیوں ہوں گی. ان تدل، اس لیے کہ اگر بھول جائے گی احدہما، ان دونوں میں سے ایک، فتذکرہ، تو یاد دہانی کروا دے گی احدہما، ان دونوں میں سے ایک، الاخری، دوسری کو. وجہ یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایک مرد کی جگہ دو عورتیں اس لیے ہیں کہ ایک عورت اگر بھول جائے گی گواہی کے اوپر کوئی جو ریلیونٹ باتیں ہیں تو دوسری اس کو یاد کروا دے گی. اب یہ وہ بات ہے کہ یہ عورت کی آدھی گواہی کو لے کر جو غیر مسلم ہیں انہوں نے تو اس کو ایکسپلائٹ کیا تو کیا، لا علم مسلمانوں کو بہت اکسایا، بہت بھڑکایا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے بھی لا علمی میں آدھی بات پڑھ کے اور بلا سوچے سمجھے اس ٹاپک کو موضوع بحث بنایا، حالانکہ یہاں پر ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. ابھی آپ کو بھی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. عورت کے حق میں ہی بات ہے. اگر ہم غور و فکر سے اس کو دیکھیں تو نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ یہاں پر کوئی حقوق و فرائض کی بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی عذاب ثواب کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ عورت یہ کام کرے گی تو اس کو آدھا ثواب ملے گا اور مرد کام کرے گا تو اس کو پورا ملے گا. کوئی حقوق نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مرد کے حقوق جو ہیں وہ زیادہ ہیں عورت پہ اور عورت کے حقوق جو ہیں مرد کے اوپر کم ہے. ایسا کوئی بھی بات یہاں پر نہیں کی گئی ہے. صرف ایک ذمہ داری ہے گواہی دینا جو کورٹ میں ایک عجیب سے ماحول میں جا کے دینی ہوتی ہے، اس کے اوپر یہ بات کہی جا رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک عورت اگر بھول جائے تو دوسری یاد کرا دے. اب اس میں سب سے پہلے سوال تو یہ کیا جاتا ہے کہ اچھا تو عورت کیوں بھول جائے گی، مرد کیوں نہیں بھول سکتا؟ جی بھول سکتا ہے. تو اس کا پہلا جواب یہ ہے، غور سے ساری باتیں سن لیجیے گا آج تاکہ دماغ کلیئر ہو جائے. تو پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ عورت کیوں بھول جائے گی کہ عام طور پر عورتوں کو مالی معاملات میں دلچسپی نہیں ہوتی. سوچ کے دیکھیں، ہمارے ہسبینڈ لوگ جو پلاٹ خریدتے ہیں، گھر خریدتے ہیں، دکان خریدتے ہیں، کتنا ہمیں اس کے بارے میں پتا ہوتا ہے؟ عمومی طور پہ بات کر رہی ہوں، مجھے تو بالکل نہیں ہوتا، حالانکہ میں ڈاکٹر ہوں. مجھے نہیں پتا میرے ہسبینڈ نے کون سی ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ گھر لیا، کون سی دکان پلاٹ لیا، کیونکہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہوتا نا. عورتوں کو کس بات سے دلچسپی ہوتی ہے؟ عام کھانے سے دلچسپی ہوتی ہے، گٹھیاں گننے سے نہیں ہوتی. گھر مل گیا اچھی بات. تو مالی معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں عمومی طور پر عورتوں کو دلچسپی نہیں ہوتی، اور جس چیز میں آپ کو انٹرسٹ نہیں ہو وہ بھول بھی جاتی. تو اس لیے نمبر 1 دو عورتوں کی گواہی رکھی گئی. دوسری وجہ، خالق کائنات نے عورت اور مرد دونوں کو بنایا. دونوں کو کس نے بنایا؟ کیا ہمارا خالق کوئی اور ہے اور مرد کا خالق نعوذ باللہ کوئی اور ہے؟ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں کو بنایا اور دونوں کی ذمہ داریاں مختلف رکھی گئی ہیں. مرد کے اوپر اور ذمہ داریاں ہیں، عورت کے اوپر اور ذمہ داریاں ہیں. اور عورت کو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری دی ہے. وہ کیا ہے؟ نسل انسانی کی بقا اور اس کی تخلیق کی. اللہ تعالیٰ نے عورت کو وہ صفت دی ہے، وہ ذمہ داری دی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اپنی صفات میں سے ایک ہے، تخلیق کاری. اب اس صفت کی وجہ سے، اس ذمہ داری کی وجہ سے عورت کو اپنی زندگی میں بہت سی تبدیلیوں سے گزرنا پڑتا ہے، شروع سے لے کر آخر تک، جو جسمانی طور پر بھی ہوتی ہیں، نفسیاتی طور پر بھی ہوتی ہیں اور ذہنی طور پر بھی ہوتی ہیں. اور عورتوں کی اسی جسمانی، ذہنی، نفسیاتی کیفیات کے مد و جزر کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے. اپ اینڈ ڈاؤنس بہت زیادہ آتے ہیں عورت کی لائف میں ان سب چیزوں کی وجہ سے. ابھی وہ بھی سب ایکسپلین کرتا ہوں. آپ کو بات معلوم ہے نا کہ میں بنیادی طور پر گائنیکولوجسٹ ہوں. تو بہرحال سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب قرآن کا نزول ہوا تھا تو سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ کچھ پتا ہوتا کہ عورت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہارمون کیسے اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں، پیریڈز میں کیا ہوتا ہے، پریگنینسی میں کیا ہوتا ہے، کچھ پتا نہیں تھا جب قرآن کا نزول ہوا. لیکن اس وقت کے ایمان والے ایسے تھے، یا ایھا الذین آمنوا جو تھے نا جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا، وہ حقیقی معنوں میں ایمان والے تھے. انہوں نے تو کوئی آرگومنٹ نہیں کیا، کوئی آبجیکشن بھی نہیں دیا کہ عورت کی آدھی گواہی کیوں ہے اور ڈسکرمنیشن ہے فلانا. وہ آپ نے کبھی پڑھا ہے کہ صحابیات نے ایسی کوئی بات کی؟ نہیں، حقیقی ایمان والے تھے نا. انہوں نے اللہ کے حکم پر سمینا و اطاعنا کر دیا. تو اب تو بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہو گئی ہیں، سائنس ترقی کر گئی، اور سائنس نے سب سے پہلے یہ لگایا کہ جو عورت اور مرد ہے اس کی جو باڈی ٹائپس ہے بایولوجیکلی اس میں بہت ڈفرینس ہے. بایولوجیکلی بہت سارے ڈفرینسز ہیں، اور جو خالق کائنات نے رکھے ہیں. تو یہی جو ڈفرینسز ہیں اور وہ رکھے کیوں گئے ہیں
کیوں باڈی میں ڈفرینس ہے؟ کیونکہ یہی کہ عورت کی ذمہ داری اور ہے، اس نے تخلیق کی ذمہ داری نبھانی ہوتی ہے اور مردوں کی ذمہ داری اور ہے. تو خالق کو پتا تھا، اس لیے اس نے اس لحاظ سے بنایا ہے عورت اور مرد کو، اور اسی لحاظ سے اس نے ذمہ داریاں ڈسٹریبیوٹ کی ہیں. اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں کون سی تبدیلیوں سے گزرتی ہیں اپنی زندگی میں جس سے مرد تو نہیں گزرتے. دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو پیریڈز ہیں، حیض ہیں. حیض پیریڈ سے پہلے 70 to 75% خواتین پیریڈز آنے سے 8-10 دن پہلے، 12 دن پہلے پری مینسرل سنڈروم کے نام سے، پری مینسرل سنڈروم ایک کہلاتی ہے، جس میں ان کو بہت ساری تکالیف کا وہ شکار ہو جاتی ہے. پین ہوتا ہے، بلوٹنگ ہوتی ہے، واٹر ریٹینشن ہوتی ہے، موڈ سوئنگس ہوتے ہیں، اریٹیشن ہوتی ہے، عجیب ذہنی کیفیات ہو جاتی ہیں، ہر کسی سے لڑنے کا دل چاہتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے اس سنڈروم کے اندر، کچھ کا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور ڈاکٹرز کے مطابق، فورن ڈاکٹرز کے مطابق جو باہر تحقیقات ہوئی ہیں، ذہنی طور پر یادداشت پر سب سے پہلے برا اثر پڑتا ہے. یہ جو ہارمونل چینجز ہوتے ہیں نا، یہ سارا سسٹم ہارمون بیسڈ ہے. پیریڈس اور پریگننسی اور مینوپاز سب ہارمون بیسڈ ہے، اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں بہت زیادہ. تو ذہنی طور پر یادداشت پر سب سے برا اثر پڑتا ہے. پھر یہ تو پری مینسٹرل فیز ہو گیا، تھوڑا آگے چلیں پھر پیریڈس آتے ہیں، اس میں بھی اسی طرح کی بہت ساری تکالیف ہوتی ہیں. یہ ساری بہت پینفل ہے، موڈ سوئنگس ہیں، کوئی مجھ سے بات نہیں کرے، درد ہو رہا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تکلیف میں گرفتار ہے، عجیب ذہنیت ہو رہی ہوتی ہے. پھر پریگننسی کی طرف آتے ہیں. پریگننسی اور ڈلیوری کے عمل کے دوران عورت کے تقریباً 1/3 برین سیل متاثر ہوتے ہیں. یہ سب اوتھینٹک ریسرچز ہیں. 1/3 برین سیل پریگننسی سے ڈلیوری تک متاثر ہوتے ہیں. بہت ساری خواتین حمل کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے نا، پہلے 12 ہفتے، جس کو فرسٹ ٹرائیمیسٹر ہماری زبان میں کہتے ہیں، اس میں ایک چیز ہوتی ہے جو ایبسینٹ مائنڈنس کہلاتی ہے. یعنی ایک دم سے کیا ہوتا ہے کہ پہلے 12 ہفتے میں بیٹھے بیٹھے عورت بلینک ہو جاتی ہے نا، وہ ہارمون کا اثر ہوتا ہے سارا، برین کو سویل کرتے ہیں برین سے، کہ اس کو لگتا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتا اور بلینک ہو جاتا ہے، آپ اس سے کچھ مجھے نہیں سمجھ آئے گا. اور یہ جو ایبسینٹ مائنڈنس کی سائن ہے نا، وہ انیشیل پریگننسی کا نشان بھی ہوتی ہے کہ انیشیل پریگننسی ہے. ٹھیک ہے. پھر ریسرچرز کے مطابق پریگننسی کے دوران جب پریگننسی پروسیڈ کر رہی ہوتی ہے، 50 to 62% خواتین کو شارٹ ٹرم میموری جو ہے ان کی وہ متاثر ہوتی ہے. شارٹ ٹرم میموری کیا ہوتی ہے؟ یعنی جو نئی معلومات ہیں، قریب کی معلومات، ان کو یاد رکھنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے. ٹھیک، شارٹ ٹرم میموری افیکٹ ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح جو پریگننسی کا تیسرا حصہ ہوتا ہے، آخری لاسٹ ٹرائیمیسٹر، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ بات میڈیکلی پروون ہے پورے طریقے سے کہ آخری ٹرائیمیسٹر تک پہنچتے پہنچتے عورت کا دماغ ہارمون سے بہت شدید طریقے سے متاثر ہو چکا ہے، اور اس کچھ تھوڑا بہت وہ شرنک ہو جاتا ہے. اور صحیح حالت پر کب آتا ہے؟ آفٹر ڈلیوری. اور آفٹر ڈلیوری جو 40 ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں ہر چیز پھر اپنی اصلی حالت پر آتی ہے. باڈی ہارمونس، باڈی کیا سارا جو چینجز آتے ہیں وہ بھی، برین میں جو چینجز آتے ہیں وہ بھی، سب کچھ پھر بیک ٹو نارمل ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ نارملی جو عورت کا دماغ ہے، سروے کے مطابق وہ مرد کے دماغ سے 3 گنا زیادہ بڑا ہوتا ہے نارمل حالات میں. یعنی عورت کو یہ بھی سائنٹیفکلی پروون ہے کہ دماغی طور پر انٹیلیجنسی جو ہے وہ عورت میں زیادہ ہوتی ہے، 3 گنا زیادہ بڑا ہوتا ہے عورت کا دماغ. تو زیادہ کریٹو مائنڈڈ ہوتی ہے عورت، یہ بھی سائنس نے پروو کیا ہوا ہے. تو بہرحال پھر کیا ہوتا ہے؟ پریگننسی کے بعد ڈلیوری لے لیں. ڈلیوری کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ڈلیوری کے بعد بھی ایک نفسیاتی بیماری ہے جس کو پوسٹ پارٹم سائیکوسس کہا جاتا ہے، اور یہ بھی تقریباً 60% خواتین میں دیکھی گئی ہے، اور میں نے اپنی پروفیشنل لائف میں بھی دیکھی ہے. پوسٹ پارٹم سائیکوسس کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈلیوری ہو چکی، کوئی ریزن نہیں ہوتی، وہی ہارمونس ایک دم ڈراپ کرتے ہیں اپ اینڈ ڈاؤن، تو خواتین کچھ عجیب اپسیٹ ہو جاتی ہیں اور وہ ایسی کنڈیشن میں چلی جاتی ہیں، ڈپریسو کنڈیشن میں. بعض یہ کہتے ہیں کہ باڈی کبھی ہماری نارمل بھی ہوگی یا نہیں، فگر خراب ہو گیا. بعض کہتے ہیں بڑی تکلیف ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایک عجیب کنڈیشن ہوتی ہے، آپ بکس میں پڑھ سکتے ہیں، جس کو پوسٹ پارٹم سائیکوسس کہا جاتا ہے.
اور یہ بھی خواتین میں 60% میں عام ہے. تو ظاہر ہے یہ پوسٹ مارٹم سائیکوسس جو ہوتے ہیں، پوسٹ مارٹم کے مطلب ہے آفٹر ڈلیوری، اور سائیکوسس آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مینٹلی تھوڑا اپسیٹ ہونا. پھر اسی طرح خدا نہ خواستہ اگر مس کیریج ہو جائے، آپ مس کیریج میں کیا ہوتا ہے، ایک دم ہارمون ڈراپ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ نارمل طریقے سے وہ ڈکلائن ہو آہستہ آہستہ. تو ایک دم جو کمی آتی ہے اس کی وجہ سے تو بہت زیادہ چینجز آتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں بہت زیادہ مینٹل ٹراما ہوتا ہے اور بہت زیادہ عورت اپسیٹ ہوتی ہے. اب ایسی صورتحال میں آپ سوچ کے دیکھیں، اللہ نہ کرے جس پہ گزر چکی ہے، میرے پہ بھی گزر چکی ہے، تو کسی چیز کا دل ہی نہیں چاہتا ہے. دل چاہتا ہے جو بات کر رہا ہے اس کو انسان مارے پکڑ کے، ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے دماغ کی. ٹھیک، تو اب کیا ہے، اسی طرح پھر مینوپاز پر آ جائیں، جب پیریڈز بند ہو جاتے ہیں 40 سے 50 سال کی عمر میں، تو اس وقت بھی جسمانی جو چینجز آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر بہت زیادہ تبدیلی آتی ہے. ہاں، کیونکہ ہارمون آپ کے سارے ڈیکلائن ہو رہے ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی کو ابھی تک مینٹین کر رہے تھے. باڈی ایک بہت بڑی تبدیلی سے گزر رہی ہوتی ہے. تو اس صورتحال میں بھی یادداشت پر بہت برا اثر پڑتا ہے. تو اگر ہم غور کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ 50 سال کی عمر کے بعد خواتین چیزیں رکھ کے بھول جاتے ہیں، کیا چیز کہاں رکھی تھی، نام وغیرہ. تو بہرحال یہ تو کچھ چیزیں ہیں. اس وقت اتنا ٹائم نہیں کہ میں آپ کو اور بھی بہت کچھ بتا سکتی ہوں، الحمدللہ رب العالمین. لیکن بہرحال یہ اتنی چیزیں ہیں میرے خیال میں ایمان والوں کے لیے کافی ہے کہ وہ سمجھ لیں. یہ ساری ریسرچز ہے نا، یہ کس نے کی ہیں؟ یہ غیر مسلم ڈاکٹرز کی ریسرچز ہیں. اور ہمیں یہ بات بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. اگر ہم کہیں نا کہ کسی اچھا یو ایس اے کی ریسرچ ہے تو افسوس کے ساتھ ہمیں بہت جلدی سمجھ میں آتا ہے اچھا ہاں صحیح ہوگی. اور جو خالق کائنات کا حکم ہے اس کی وجہ سمجھنے میں بہت دیر لگتی ہے. اعتراض بھی ہوتا ہے خواتین. تو یہ ساری باتیں جاننے کی، دیکھیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ عورت کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی، مرد کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا. جیسے سورہ ملک میں آتے ہیں نا، بڑی زبردست بات سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق، ہاں کیا وہ نہیں جانے گا تم کو جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، وہ هو اللطیف الخبیر، اور اوپر سے وہ باریک بین بھی ہے اور بہت زیادہ خبر رکھنے والا بھی ہے. وہ نہیں جانے گا تم کو، الا یعلم من خلق، اور اوپر سے باریک بین ہے، باریک بینی سے جانتا ہے کہ تم کو کیسے بنایا گیا اور اس کو کیسے بنایا گیا ہے. خبیر بھی ہے، اسی نے تو بنایا ہے. تو اللہ کو پتا ہے نا کہ عورت کیا کر سکتی ہے، کیا نہیں کر سکتی، مرد کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سورہ آل عمران میں آپ پڑھیں گے، ان کا حضرت مریم کا ذکر آئے گا کہ ان کی جو ماں تھی حنا بنت فاقوس، انہوں نے نظر مانی تھی جب وہ پریگننٹ تھی. تو اس وقت الٹرا ساؤنڈ تو نہیں تھے، تو ان کو نہیں پتا تھا کہ میں نے کیا پیدا کرنا. تو انہوں نے نظر مانی تھی کہ میرا بیٹا ہوا تو جو بھی بچہ بیٹا ہوگا تو میں اس کو اللہ کے نام پہ وقف کر دوں گی. تو ان کا تو بیٹی پیدا ہو گئی. تو وہ انہوں نے وہیں آیات آئیں گی تو انہوں نے افسوس کیا کہ میرے تو بیٹی پیدا ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، آل عمران کی آیت ہے، واللہ عالم بما وضعت، کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ تو نے کیا پیدا کیا ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیٹا تو بیٹی کے برابری کر ہی نہیں سکتا. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، جو کام بیٹی کرے گی تیری وہ بیٹا کہاں کر سکتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پیدا کرنا تھا، بیٹا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی نہ حقوق و فرائض کی بات ہے، نہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے کوئی خواتین کی تحقیر کی ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم کی وجہ یہ ہے جو قرآن بتا بھی رہا ہے کہ ان تضل احدہما فتذکر احدہما الاخری، کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری بتا دے گی. کہ کیوں بھول جائے گی، یہ میں نے آپ کو بہت اچھے طریقے سے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیوں بھول جائے گی، عورت میں بھولنے کا مادہ کیوں زیادہ ہوتا ہے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے عورت میں بھولنے کا مادہ زیادہ رکھا ہے. وہ کیوں رکھا ہے؟ اس لیے رکھا ہے کہ اگر عورت کی طبیعت میں نسیان نہ ہوتا، بھولنے کا مادہ نہ ہوتا، تو آپ سوچ کے دیکھیں زندگی کتنی مشکل ہو جاتی. ایک دفعہ ماں بننے کے مرحلے سے جو گزر جاتی نا، دوبارہ تو ماں بننے کا نام ہی نہیں لیتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھولنے کا مادہ رکھا ہے، اس لیے یہ کام بھی چلتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں غور و فکر کی، اور ایمان کے ساتھ غور و فکر کی. اور پھر کچھ چیزیں اور بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر زیادہ رکھی ہیں. صبر و برداشت زیادہ رکھا ہے، وہ بھی ہے نا. تکالیف پر صبر عورتیں زیادہ اچھے طریقے سے کرتی ہیں، مرد جلدی پریشان ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر صرف ایک گواہی کورٹ میں جانے کی بات ہے، اور اس کی وجوہات اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے طریقے سے بتائی ہیں. اور پھر یہ بھی وجہ ہے کہ ایک عورت کو دوسری عورت کے ساتھ سپورٹ بھی ملتی ہے نا.
اور یاد دہانی کیسے کرواتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ آپ کی کوئی دوست آپ کے ساتھ گئی ہے تو ایک عام سی بات آپ کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں کہ آپ اگر کوئی یہ جو تدلہ کا ورڈ ہے نا یہ دلل سے ہے تو دلل دو طرح کا ہوتا ہے دلال صحیح راستے سے ہٹ جانا یا صحیح موقف سے ہٹ جانا تو اگر آپ صحیح موقف سے ہٹ جائیں کوئی بھی عورت اگر وہ کسی کنڈیشن سے گزر رہی ہے آپ کو تو نہیں پتا مجھے تو نہیں پتا کہ جو گواہی دینی جا رہی ہے اس وقت اس پہ کیا گزر رہی ہے ہاں مینوپوز میں ہے پریگننٹ ہے کیا نہیں ہے کیا مینٹل کنڈیشن سے گزر رہی ہے اب وہ بھول جائے تو جو اس کے ساتھ گئی ہے وہ اس کو یاد کرا سکتی ہے کہ دیکھو تم نے مجھے خود ہی بتایا تھا کہ تمہارے ہسبینڈ نے فلاں چیز اس طرح لی تھی یا کچھ بھی یاد کرا سکتی تو یاد دہانی کروا سکتی ہے اور پھر مورل سپورٹ بھی ہوتی ہے نا کورٹ میں جانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ٹھیک ہے دوسری بات کیا ہے دوسری وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اسلام کا مزاج ایسا ہے کہ وہ عورت کو گھر سے باہر کھینچ کر جو ہے کسی غلط جگہوں پر اور اس طرح لانا نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر غلط نظریں پڑیں اسی لیے سارے احکامات ہیں اسلام عورت کو بہت زیادہ عزت سے ایک آبدار موتی کے طور پر رکھنا چاہتا ہے جو سیپ کے اندر ہوتا ہے نا آبدار موتی تو یہ حکم جو ہے کہ اگر ایک لم یکونا رجلین فرجل تو ایک مرد اور دو عورتیں یہ عورت کو عزت کے طور پر گھر میں رکھنے کے لیے کہ وہ نہ جائے کورٹ کے اندر اور بحالت مجبوری ہے کہ اگر دو مرد اویلیبل نہیں ہیں تو آپ پھر ایک مرد کی جگہ دو عورتوں کی گواہی دی جائے گی ورنہ مرد گواہی کے طور پر عدالت میں پیش کیا جائے گا تو عدالت میں بھی آپ سوچیں کہ عورت کا جانا کیا آسان چیز ہوتی ہے کبھی جا کے دیکھیں 100 طرح کے وہاں مرد جو ہوتے ہیں یہ گناہگار لوگ ہوتے ہیں زناکار اور ایک سے ایک بڑا ڈاکو اور چور اور ان کی نظریں اور یہ سب کچھ اور عدالت میں جانا اور وہاں کھڑے ہو کے گواہی دینا کیا یہ بہت آسان بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو ہی تحفظ دیا ہے اگر وہ سمجھ لے اس بات کو پھر اسی طرح جو سوری اسی طرح آپ ایک اگلا پوائنٹ بھی سمجھ لیں کہ یہ ہر جگہ عورت کی گواہی عادی نہیں ہے مختلف مواقع پر عورت کی گواہی کی مختلف قدر و قیمت ہے جیسے جو مالی معاملات ہیں نا صرف مالی معاملات جن کو فوجداری مقدمات یا فوجداری معاملات کہتے ہیں ان کی نوعیت سنگین ہوتی ہے تو وہاں صرف مردوں کی گواہی ویلڈ ہے جیسے زنا اور حد قذف وغیرہ ہوتی ہے اس کے لیے 4 مردوں کی گواہی چاہیے نکاح کے لیے بھی 2 مردوں کی گواہی ہوتی لیکن جن معاملات کا تعلق عورت سے ہے وہاں عورت کی گواہی مرد کے برابر ویلڈ ہے جیسے آئلی معاملات آئلی مقدمات کیا ہوتے ہیں گھریلو معاملات جس میں زوجین دونوں انوالوڈ ہوتے ہیں میاں بیوی تو اس میں جتنی مرد کی گواہی ویلڈ ہے اسی برابر کی عورت کی گواہی ویلڈ ہے ایک مرد کے مقابلے میں ایک ہی عورت کی گواہی ویلڈ کیوں کیونکہ معاملہ ذاتی نوعیت کا ہوتا ہے نا جو آئلی معاملات کے ہوتے ہیں اس لیے عورت کو بھی بھولنے کا امکان کم ہوتا ہے ظاہر ہے گھریلو جو چیزیں جو آئلی معاملات ہوتے ہیں وہ عورت کو نہیں بھولتے تو اس لیے گواہی برابر رکھی گئی آئلی مقدمات میں اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں عورت کی گواہی مرد سے زیادہ قیمتی اور ویلڈ اور معتبر سمجھی جاتی ہے جیسے رضاعت کے بارے میں عورت کی گواہی برابر نہیں زیادہ معتبر اور زیادہ ویلڈ ہے لیکن بہرحال ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حکم الحاکمین سمجھتے ہوئے ہر حکم کو اس کا اپنا بھلائی کے لیے سمجھنا چاہیے اور سمجھنا ہوتا نہ کرنا چاہیے دیکھیں ہماری بھلائی کیا ہے کہ اس میں ہے کہ ہم اللہ کے ہر حکم کے بارے میں یہ ٹرسٹ رکھیں کہ اس نے جو بھی حکم دیا ہے وہ ہماری بھلائی کے لیے دیا ہے اور ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ کے کسی بھی حکم پر آیت پر آبجیکشن کرتے اعتراض کرتے ہیں کیا ایک مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اس کا دل کانپنا نہیں چاہیے دل لرز نہیں جانا چاہیے سوچ کے دیکھیں کس پر ہم اعتراض کر رہے ہیں کس پر آبجیکشن کر رہے ہیں کہ عورت کی آدھی گواہی فلانا ڈھمکانا سوچ کے دیکھیں دل کانپ جانا چاہیے لرز جائے کہ میں کس کے اوپر آبجیکشن کر اور پھر اپنے ایمان کی خیر بھی بنانا چاہیے کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا سمجھ میں آنا ان کا عمل میں آنا ان سب چیزوں کا تعلق کس سے ہوتا ہے ایمان سے ہی ہوتا ہے جتنا ایمان ہوگا اتنی جلدی آپ کو اللہ کا حکم سمجھ میں آئے گا اور جتنا ایمان ہوگا اتنا زیادہ وہ عمل میں آئے گا
اور ایمان کے بعد جو دوسرا فیکٹر کاؤنٹ کرتا ہے وہ ہے علم. علم پورا ہونا. پورا علم ہوگا تو آپ کو بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی. اور دونوں طرح کا علم، قرآن کا علم بھی اور دنیاوی علم. جیسے میں نے آپ کو دنیاوی علم کے مطابق قرآن کے علم کو ایکسپلین کیا تو بات سمجھ میں آئے گی. تو بہرحال ایمان جو والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے کسی حکم کے اوپر ان کو آبجیکشن اور اعتراض تو درکنار، ان کے دل کانپ جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، وجلت قلوبہم کی کیفیت ہو جاتی ہے، اور سمینا اور اطانا کرتے ہیں، جیسے کہ یا ایھا الذین آمنوا نے پہلے بھی کیا جب ان کو کچھ بھی سائنس کے بارے میں نہیں پتا تھا. آگے چلتے ہیں. اچھا، کون سا نمبر کا اصول ہم نے پڑھا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے چھٹا کہ جب کوئی دین کا لین دین ہو رہا ہو، ادھار کوئی چیز لی جا رہی ہو، تو چھٹا اصول ہم نے پڑھا تھا کہ گواہ بنا لیا کرو. ٹھیک ہے، واستشہدوا شاہدین، یہ یہاں تک پڑھا تھا. اگلا جو اصول بتایا جا رہا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ولا یاب الشہداء، اور انکار نہ کریں گواہ، اذا ما دعوا، جب ان کو بلایا جائے. یعنی یہ جو دو گواہ بنائے گئے ہیں، جب بھی ان کو شہادت کے لیے، گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں بلکہ پہنچ جائیں. ہاں، انکار کر سکتے ہیں نا گواہ، کیونکہ ان کا تو انٹرسٹ نہیں ہے، وہ کسی اور کے فائدے میں گواہی دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہدایت کر رہے ہیں کہ انکار نہ کریں. اذا ما دعوا، وہ جب بھی بلائے جائے. انکار کیا جا سکتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اور نہیں آ سکتا، کیونکہ دیکھیں اس طرح کے کاموں میں وقت لگتا ہے اور مشکل کام بھی ہے نا. کبھی انسان ڈر بھی جاتا ہے، حالانکہ ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ جو گواہی ہوتی ہے نا، شہادت چھپانا، یہ کتمان شہادت ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اگر کسی بات پہ آپ نے گواہی دینی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بات اس طرح سے ہے، تو اگر آپ اس کو چھپائیں تو یہ کتمان شہادت کہلاتا ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے حدیث کے مطابق. تو ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا، یہ 7واں اصول بتایا جا رہا ہے کہ جو گواہ بنائے گئے ہیں، جب ان کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں جب بھی بلائے جائیں. 8واں اصول ہے ولا تسأموا، اور نہ تم سستی کرو، نہ تم اکتاؤ. تسأموا کا جو ورڈ ہے اس کا روٹ سین حمزہ میم ہے. ساما کے مطلب ہوتا ہے سستی کرنا، کیجول بنا اختیار کرنا، اکتانا. تو کہا جا رہا ہے کہ ولا تسمعوا، نہ تم اکتاؤ، کس بات سے؟ نہ سستی کرو کہ ان تکتبوہ، کہ تم لکھ لو اس کو. کس کو؟ جو کچھ تم نے لین دین کیا ہے، صغیرن او کبیرن، چاہے چھوٹا لین دین کیا ہے یا بڑا لین دین کیا ہے، سب کو لکھو. الی اجلہ، اس کے وقت مقررہ تک ساری چیزیں لکھو، چاہے کبیر ہے یا صغیر ہے، چھوٹی لین دین ہے یا بڑی لین دین ہے، چھوٹا معاملہ ہے یا بڑا معاملہ ہے، ضرور لکھ لو. لکھنے میں سستی اور اکتاہٹ محسوس نہ کرو کہ تھوڑا سا ہی تو ہے، کون لکھے، اور آپسی کی تو بات ہے تو کون لکھے. نہیں لکھیں گے تو چھوٹا معاملہ بھی بھول چوک کا شکار ہو سکتا ہے، غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے، اور لڑائی جھگڑے کا امکان موجود ہوتا ہے. اور پوری بات پوری جزیات کے ساتھ لکھیں، چاہے صغیر معاملہ ہے یا کبیر معاملہ ہے. الی اجلہ، اس کے وقت مقررہ کے ساتھ لکھیں، کب دیا ہے، کب اس نے واپس کرنا ہے. تو چاہے چھوٹا معاملہ ہے چاہے بڑا ہے، یہ 8ویں ہدایت کی گئی، لیکن آپ لکھ لیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ذالکم، یہ بات اقسط، زیادہ انصاف والی ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک. کون سی بات؟ کون سی بات اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی؟ یہ ساری چیزیں لکھنے والی جو اب تک اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اس بات کو کہا جا رہا ہے ذالکم. یہ جو ساری لکھنے والی ہدایات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ زیادہ اقسطو ہے اللہ کے نزدیک، زیادہ انصاف والی ہے. اقسطو کا ورڈ جو ہے قسط سے ہے، قاف سین تو ہے. قسط کا مطلب ہوتا ہے حق پورا پورا دینا، اور قسط کا لفظ جو ہے عام طور پر ظاہری چیزوں میں استعمال ہوتا ہے. جیسے کسی چیز کو ناپ کے آپ دے رہے ہیں، یا اس طرح کے کوئی فزیکل چیز دینا، ظاہری چیز دینے میں قسط کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. جیسے سورہ رحمان میں آتے ہیں نا وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور وزن کو قائم کرو قسط کے ساتھ، اور میزان میں کمی نہ کرو. تو اقسطو سپرلیٹو ڈگری کی بات ہے، یعنی نون آف پریفرنس ہے، جس کو اسم تفضیل آپ کہتے ہیں. اور یہ تینوں ورڈ جو اس میں آ رہے ہیں وہ اسم تفضیل ہیں، اقسطو، اقممو و ادنا.
تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا، 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں لکھنے کے اوپر. پہلی بات تو کہی کہ یہ جو بات ہے کہ آپ لکھ لیں سب چیزوں کو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں کہ یہ انصاف والی بات ہے کہ آپ پورا لکھ لیں. دوسرا کیا بتایا کہ وہ اقوم اور زیادہ درست ہے، قوم سے ہے، سیدھی ہے، درست ہے. کس چیز کے لیے؟ لشہادتی، گواہی کے لیے. گواہی کے لیے زیادہ درست کیوں ہے لکھنے والی بات؟ کیونکہ دیکھیں گواہی کے لیے اس لیے درست ہے لکھنے والی بات کہ گواہ اگر نہ موجود ہو کبھی تو لکھا ہو تو آپ کے پاس موجود ہے، تو شہادت پھر لکھے ہوئے سے بھی دی جا سکتی ہے، اس لیے لکھ کر رکھیں. وہ ادنا اور زیادہ قریب ہے، اللہ ترتابو کہ نہ تم شک میں پڑ جاؤ. یہ تیسری وجہ بتائیے لکھنے کی، کہ زیادہ قریب ہے اس بات سے کہ تم شک و شبے میں نہ پڑ جاؤ اگر لکھ لو گے تو. ادنا کا ورڈ کا روٹ دنو ہے، دال نون واو، جس سے دنیا بھی ہوتی ہے. دنو کا مطلب ہوتا ہے قریب کی چیز. ادنا پھر اگین اسم تفضیل ہے، زیادہ قریب ہے. تو اللہ کے نزدیک یہ لکھنے والی بات زیادہ انصاف کی ہے، زیادہ درست ہے شہادت کے لیے. لکھی ہوئی کی شہادت بہت بڑی ہوتی ہے. وہ ادنا اور زیادہ قریب ہے اس چیز سے کہ اللہ ترتابو کہ تم شک میں نہ پڑ جاؤ. تو اگر لکھی ہوئی چیز ہوگی تو شک و شبہ نہیں رہے گا نا، تو اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپ لکھ لیں. ترتابو کا ورڈ جو کہ وہ ریب سے ہے، جو شروع میں آپ نے پڑھا تھا نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. تو ریب کون سا شک ہوتا ہے؟ بے چین کر دینے والا. ترتابو باب افتعال ہے. تو اب کتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے بات بتائی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ہی امپورٹنٹ ایک اور سب سے امپورٹنٹ جملہ یہ آخری ہے کہ وہ ادنا اللہ ترتاب، کہ یہ بہت قریب ہے اس بات سے کہ تم شک میں نہیں پڑو گے اگر لکھو. لکھا نہیں جاتا، گھر کی بات ہے، چلو میں تم پہ ٹرسٹ کرتا ہوں، کیسے لکھوں، برا مان جائے گا، فلانا ہو جائے گا. نہیں لکھا، پھر کیا ہوا؟ سگے بہن بھائیوں میں ہی بات کوٹ تک جاتی کہ نہیں میں نے تو اتنا تم سے گھر لیا تھا، تم نے اتنا دیا تھا، فلانا ہوا تھا. اور اگر نہ بھی کورٹ تک جائے تو پھر عمر بھر غیبتیں ہوتی رہتی کہ میں نے تو یہ دیا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے 3 فائدے بتائے ہیں لکھنے کے، کہ یہ بات جو ہے زیادہ انصاف والی ہے اللہ کے نزدیک، زیادہ درست ہے شہادت کے لیے، اور اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک و شبے میں نہیں پڑو گے. تو لکھ ہی لیا کرو نا، لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر ایک ایکسیپشن بتائی جا رہی ہے اگلے اصول میں، اصول نمبر 9 میں، کہ جس میں اگر نہ بھی لکھا پڑھی کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. ایکسیپشن ہے، اللہ مگر ان یہ کہ تکونا کہ ہو تجارت حاضرہ حاضر، 10 بدس، تدیرونہا تم لین دین کرتے ہو اس کا، تم گھماتے ہو اس کو، بینکم آپس میں، فلیسا تو نہیں ہے، علیکم تم پر جناح کوئی گناہ، اللہ تکتبوہا کہ نہ بھی تم اس کو لکھو. اس میں ایک ورڈ آیا ہے تدیرونہا، اس کا روٹ جو ہے دور ہے یا دیر ہے، دال باورے، جس سے دائرہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تدیرونہا تم گھماتے ہو اس کو، یعنی تم اس کو آپس میں روز لین دین کرتے ہو، ایک دوسرے کو لیتے دیتے ہو، یہ تدیرونہا کا مطلب ہے. اور کہا کیا جا رہا ہے کہ روز مرہ کی جو تجارت ہے، جو لین دین ہے، ان تکون تجارت حاضرہ، 10 بدس ہو رہی ہے آمنے سامنے، کوئی اس میں قرضہ ورزہ نہیں ہے. یعنی آپ نے پیسے دیے اور آپ نے چیز لے لی، آپ نے سبزی لیا آپ نے پیسے دے دیے، آپ نے دودھ لیا آپ نے پیسے دے دیے. تو ایسی تجارت جو آمنے سامنے ہو رہی ہے، ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہے، چیز لے لی پیسے دے دیے، تو اگر آپ نہ بھی لکھیں، اس کی رسید نہ بھی لیں، انوائس نہ بھی لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ بتائیں، سمجھ آ گیا؟ ہاں، کہ الا ان تکون تجارت حاضرۃ تدیرونہا بینکم، تم جو روز کی آپس میں گھماتے ہو تجارت کو، چھوٹی موٹی کرتے ہی رہتے ہو روز بروز، ایک پیسے دیتے ہو چیز لے لیتے ہو، تو فلیس علیکم جناح، تو کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم نہ بھی لکھو، نہ بھی رسید لیتے ہیں. دودھ والے سے کون سا رسید آپ روز لیتے ہیں؟ تو نہ بھی لیں، سبزی والے سے نہیں لیتے، تو کوئی حرج نہیں ہے. 10ویں اصول میں پھر ہدایت کی جا رہی ہے کہ کیا کرو، وہ اشہدو عمل جمع ہے، اور گواہ بنا ہی لیا کرو. کب؟ اذا جب، تبا یا تم، باہم خرید و فروخت کرو تم. تبا یا تم کا لفظ جو ہے بے سے ہے، اور اس میں بیچ میں الف آ رہا ہے، روٹ کے الفاظ میں تو باہم کے معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تبا یا تم باب تفاعل ہے، تو باہم
خرید فروخت کرو تم. اب یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ پہلے تو ایک ایکسیپشن بتائی گئی نا کہ چھوٹی موٹی روزمرہ کی جو تجارت ہو رہی ہے اس میں آپ نہ بھی لکھیں تو کوئی بات نہیں، ادھار تو نہیں ہے، آپ نے پیسے دیے چیز لے لی. پھر اگین یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ گواہ بنا لیا کرو وہ اشہدو، جب باہم خرید فروخت کرو تم، یعنی جب بڑی لین دین ہو رہی ہو، بڑی خرید و فروخت ہو رہی ہو جہاں پر ادھار انوالوڈ ہو، تھوڑے عرصے کے بعد آپ نے رقم دی ہو، یکمشت ادائیگی نہ ہو رہی ہو، یا اگر یکمشت ادائیگی ہو بھی رہی ہو لیکن بڑی خرید و فروخت ہے، بڑی رقمیں لگی ہوئی ہیں، آپ فوراً سارے پیسے دے رہے ہیں، مکان لے رہے ہیں پورے پیسے دے رہے ہیں، پلاٹ لے رہے ہیں پورے پیسے دے رہے ہیں، باغ لے رہے ہیں پورے پیسے دے رہے ہیں، پھر بھی کیا کریں ایسے سودوں میں؟ اشہدو، گواہ بنا لیا کریں جب ایسی تجارت کریں. کیوں؟ وہی بات ہے نا کہ اگر کاغذات آپ کے کھو گئے تو کوئی گواہ تو موجود ہو نا، تاکہ جھگڑے کا امکان نہ رہے. تو اگر ادھار لین دین نہیں بھی ہو رہے ہیں، اگر بڑی آپ کے تجارتیں سودے خرید و فروخت ہو رہے ہیں تب بھی لکھنے کے علاوہ اس پہ گواہ بھی بنا لیا کریں. 11واں اصول بتایا جا رہا ہے ولا یضار، اور نہ ضرر پہنچایا جائے، کاتب لکھنے والے کو، ولا شہید اور نہ ہی گواہ کو، ضرر نہ پہنچایا جائے، تکلیف نہ دی جائے، نہ لکھنے والے کو جو کاتب لکھ رہا ہے یہ تھرڈ پرسن، ولا شہید اور گواہ کو. اب یہ دونوں کیا ہیں؟ جو لکھ رہا ہے آپ کے لیے نہ اس کا کوئی فائدہ ہے آپ کے لیے لکھنے میں، نہ شہید جو گواہی دے رہا ہے اس کا کوئی فائدہ ہے. تو جب وہ بغیر فائدے کے آپ کا کام کر رہے ہیں تو آپ اس کو تکلیف نہ دیں. اب تکلیف کیسے دی جاتی ہے کاتب اور گواہ کو؟ اچھا، یا یدوارا کا جو ورڈ ہے اس کا روٹ درر ہے، اور مزار مجہول واحد مذکر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، یدارا یہ اس میں آتین لگی ہوئی ہے تو مزارے بھی ہے اور مجہول بھی ہے. نہ ضرر پہنچایا جائے، کس کو ضرر نہ پہنچایا جائے؟ نہ کاتب کو ضرر پہنچایا جائے جو تھرڈ پرسن آپ کا لکھ رہا ہے تحریر، اور نہ ہی جو گواہی دے رہا ہے اس کو تکلیف پہنچائی جائے. تو کیسے تکلیف پہنچائی جاتی کاتب کو؟ بنیادی جو جس چیز کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ ضرر نہ پہنچایا جائے وہ یہ ہے کہ کاتب کو تحریر بدلنے کے لیے دباؤ نہ ڈالا جائے. کوئی فریق اس پہ دباؤ پریشر نہ ڈالے کہ آپ تحریر میں کمی بیشی کر دیں جو آپ نے لکھی تھی اور اس کے پیسے لے لیں، اس طرح کی رشوت دے لیں، یا یہ کہیں کہ تم تحریر بدلو ورنہ ہم یہ کر دیں گے، دھمکیاں دی جائیں اس کو. یہ تو کاتب کے ساتھ ہو سکتا ہے نا، تو یہ اس طرح کی دھمکیاں دی جائیں. اور گواہ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے پریشر؟ کہ اب نمبر 1 تو اس کو کہیں کہ آپ گواہی کے لیے نہ آئیں تاکہ جو فیصلہ ہے ہمارے حق میں ہو جائے. یہ پریشر ڈالا جائے کہ تم نہ آؤ گواہی دینے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ شہید کے اوپر، گواہ کے اوپر پریشر ہو سکتا ہے. یا یہ پریشر ہو سکتا ہے کہ اس کو پریشر ڈالے کہ جھوٹی گواہی دے. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اور پھر اس طرح بھی تکلیف دی جا سکتی ہے گواہ کو کہ وہ کہیں دور سے آ رہا ہے بیچارہ آپ کے لیے گواہی دینے کے لیے، آپ اس کو بلائیں بھی اور نہ اس کو کوئی کھانے پینے کا خرچہ دیں نہ آمد و رفت کا خرچہ دیں، آپ کے لیے آ رہا ہے نا. لیکن بنیادی طور پر یہاں پر جو بات ہے وہ پریشرائز کرنے کی ہے، جو کہ ہوتا بھی ہے دنیا میں. کاتب کو بھی پریشرائز کیا جاتا ہے تحریر بدل دیں، پوری تحریر بدل دیں آپ، نہیں بدلیں گے تو یہ کر دیں. اور گواہ کو یہ پریشر کیا جاتا ہے دونوں طرف کہ جھوٹی گواہی دو یا آؤ ہی نہیں تم. تو ایسا نہ کریں. اللہ تعالیٰ یہ 11 نمبر پہ ہدایت کریں ولا یطار کاتب ولا شہید وَإِن تفعلوا، اور اگر تم یہ کرو گے، کیا کرو گے کہ گواہ کے اوپر یا کاتب کے اوپر پریشر ڈالو گے، فَإِنَّهُ، تو بے شک فسوق، فسق ہوگا، گناہ ہوگا، بکم تمہارے ساتھ. ایسا اگر کرو گے تو فاسق ہو جاؤ گے، فسوق گناہ کا مالو گے، اللہ کی باؤنڈریز سے باہر نکل جاؤ گے. فسق کیا ہوتا ہے؟ فسق کے لفظی معنی ہوتے ہیں، لغوی معنی کھجور کا چھلکا پھٹ کے گودا باہر آ جانا. اور شرعی اصطلاح میں فسق کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کے حکم کی باؤنڈریز سے باہر نکل جانا، اللہ کے حکم کو توڑ دینا، باؤنڈریز کراس کر لینا. تو اب یہ فسق ہوگا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو منع کر رہے ہیں ولا یدارا کاتب ولا شہید. تو اگر تم یہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ فسق ہوگا، گناہ ہوگا، بکم تمہارے ساتھ. اب یہ جو بکم کا ورڈ ہے نا، اس کے اصل میں معنی ہوتے ہیں ساتھ تمہارے، یعنی ساتھ تمہارے چمٹ جائے گا. اگر تم ایسا کرو گے، یہ کاتب یا شہید کو، گواہ کو پریشرائز کرو گے غلط کام کرنے کے لیے، تو گناہ تمہارے ساتھ چمٹ جائے گا. فسوقن بکم، کیونکہ وہ دونوں تو صرف تمہاری مدد کر، تمہارے فائدے کے لیے کام کر.
تو اس لیے ان کو پریشائز نہ کیا جائے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان سارے کاموں میں ہی اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللہ، اور سکھاتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ. یہ ساری چیزیں کون سکھا رہا ہے تم کو؟ کون سکھا رہا ہے یہ ساری چیزیں؟ اتنی چھوٹی چھوٹی چیز ہر چیز بتا رہا ہے. کہاں سے سیکھ رہے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ، یہ سارے علم کا سورس کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، وہ سکھا رہے ہیں. قرآن سے سیکھ رہے ہیں ہم. الرحمن علم القرآن، قرآن کس نے سکھایا ہے؟ رحمان نے سکھایا ہے. تو یہ ساری چیزیں کون بتا رہے ہیں؟ رحمان بتا رہے ہیں. تو اللہ سے ڈرو. یعلمکم اللہ، یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ سکھا رہا ہے. سارے علم کا سورس، سارے احکامات کا سورس اللہ تعالیٰ کی ذات. اور بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس ہستی کو پورا علم ہو، پورے آسپیکٹ سے ہر چیز کا علم ہو، وہی آپ کو ہر اچھے طریقے سے سکھا بھی سکتا ہے. تو یہ جو سکھا رہا ہے سارا کچھ آپ کو، یہ سارا علم وہ کون سکھا رہا ہے؟ یعلمکم اللہ. تو اس سے ڈرتے ہوئے یہ سارا علم سیکھو اور اس پر عمل بھی کرو. اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے احکامات جو ہیں ان کو سیکھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے تقوی ہونا بہت ضروری ہے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے تقوی کا ہونا ضروری ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اچھی طرح جاننے والا ہے، علیم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں جو کچھ بھی سکھا رہا ہے وہ ساری بات اس کے وسیع تر علم پر مبنی. واللہ بکل شیء علیم، اس کے وسیع تر علم پر مبنی ہے. اس لیے ساری باتوں کو سیکھ لیں اور اس پر عمل کریں. اور دوسرا معنی واللہ بکل شیء علیم کا یہ بھی ہے کہ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، تو تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. یہ اس سلسلے میں بھی دیکھ رہا ہے کہ تم جھوٹی گواہی دے رہے ہو، سچی گواہی دے رہے ہو، ہاں، مشکل اٹھا کر گواہی دینے کے لیے آ رہے ہو دوسرے کے فائدے کے لیے، یا تھوڑے سے پریشر میں آ کے جھوٹی گواہی دینے پر تیار ہو گئے ہو. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. واللہ بکل شیء علیم ہے. اور یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ سب کچھ پڑھا کے اگر اللہ کے حکم کے مطابق تم نے اپنے معاملات کو ڈال لیا، سمینا و اطانا کر لیا، تو وہ بھی وہ جانتا ہے. واللہ بکل شیء علیم. تو یہ آیت کے آخر میں نا یہ جو بات کی گئی نا، یہ بڑی زبردست ہے اگر آپ غور کریں. واللہ بکل شیء علیم، واللہ بکل شیء علیم. اللہ تعالی ہر چیز کا بہت اچھی طرح جاننے والا ہے، علیم. مبالغے کا سکھا ہے نا. تو زبردست بات ہے کیونکہ دیکھیں اگر مومن عورتیں یہ بات جان لیں اور جاننے کے ساتھ مان بھی لیں کہ واللہ بکل شیء علیم، تو پھر ان کو کسی بھی اللہ کے حکم پر کوئی اعتراض ذہن میں نہیں آئے گا. پھر آگے ایک اور بات کہی جا رہی ہے، دین کا معاملہ یہاں پر جو اس کے احکامات تھے یہاں تک تھے، اور اسی کی ریلیٹڈ ایک شاخ ہے رہن سے متعلق. اب آگے آیت ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفْرٍ، اور اگر ہو تم سفر کے اوپر، وَلَمْ تَجِدُوا، اور نہیں تم پاؤ کاتباً لکھنے والا. ابھی تو حکم دیا گیا نا کہ لکھا کرو، لیکن اب تم سفر میں ہو، تو سفر میں آپ کو نہیں مل رہا ہے کوئی لکھنے والا. تو اب کیا کریں؟ قرض تو آپ کو چاہیے ہے، تو کیا کریں پھر؟ فریحان، تو رہن رکھنا ہے مقبوضہ، قبضہ کی چیز کو. تو اپنے قبضے کی، مقبوضہ کا لفظ ہے نا قبضہ سے ہی ہے، اور یعنی آپ کی جو ملکیت کی کوئی چیز ہے، آپ کو جس سے ادھار چاہیے ہے، اب لکھنے والا تو موجود نہیں ہے، اگلے والے کو کوئی گارنٹی چاہیے، تو آپ کیا کریں؟ ریحان، رہن رکھوا دیں کوئی اپنی ملکیت کی چیز، اور اس کے بدلے جو اس سے ادھار لے لیں. تو رہن کیا ہوتا ہے؟ رہن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ قرضہ لینے کے سلسلے میں ضمانت کے طور پر، گارنٹی کے طور پر قرض خواہ کو مقروض کوئی اپنی قیمتی چیز رہن، یعنی ادھار رہن رکھوا دے، گروی رکھوا دے. گروی یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز میری آپ رکھ لیں، اب لکھا پڑھی تو ہو نہیں رہی ہے، تو آپ بطور ضمانت یہ چیز رکھ لیں میری، اور جب میں پیسے آپ کو واپس کروں گا تو آپ میری یہ چیز مجھے واپس کر دیں. سمجھ گئے؟ یعنی مقروض قرض لیتے وقت اپنے قبضے کی، اپنی ملکیت کی کوئی چیز اس کو دے جس سے قرض لے رہا ہے، اور قرضے کے سلسلے میں ضمانت کے طور پر، اور قرض جو دے رہا ہے اس کے پاس یہ چیز بطور گارنٹی ہوگی لیکن بطور امانت بھی ہوگی، وہ اس کو استعمال وغیرہ نہیں کر سکتا،
اور جب وہ قرض دار جو ہے اس کو پیسے واپس کرے گا تو اس کو یہ رہن رکھی ہوئی چیز اس کو واپس کرنی ہوگی. یعنی فار دا ٹائم بھی کیونکہ لکھا پڑھی نہیں ہو رہی تو بطور گارنٹی کوئی چیز رکھوانی ہے. جب آپ پیسے واپس کریں گے تو وہ چیز آپ کو واپس کر دے گا. یہ ہوتا ہے رہن. ٹھیک ہو گیا. اب جو رہن ہے احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ 4 صورتوں میں رہن رکھوایا جا سکتا ہے. بطور گارنٹی کوئی چیز رکھوائی جا سکتی ہے. جب آپ پیسے واپس کر دیں گے وہ چیز آپ کو واپس مل جائے گی. تو احادیث سے پتہ چلتا ہے 4 کنڈیشنز ایسی ہیں جس میں رہن رکھوایا جا سکتا ہے. وہ 4 کنڈیشن کون سی ہیں؟ سفر میں یا حضر میں جب کاتب نہ ملتا. اب پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ آپ سفر میں ہیں، جیسا کہ یہاں کہا گیا وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا. تو پہلی کنڈیشن تو یہی ہے کہ سفر میں ہیں آپ کو کوئی رقم ادھار چاہیے، اب دوسرا گارنٹی چاہتا ہے تو آپ اپنی کوئی چیز رہن رکھ دیں. نمبر 1 ہو گئی. حضر کیا ہوتا ہے؟ نمبر 2 یعنی آپ اپنی جگہ پہ اپنے گھر میں ہیں لیکن کاتب موجود نہیں ہے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کسی چھوٹی جگہ پہ ہے، کسی گاؤں میں ہے، کسی کو لکھنا پڑھنا نہیں اتنا آتا، اس معاملات کا پتہ نہیں ہے، گاؤں میں کون نہیں لکھ سکتا، تو آپ کیا کریں؟ اس وقت بھی آپ رہن رکھوا کر کوئی چیز پیسے لے سکتے ہیں. نمبر 3 کنڈیشنز کیا ہے کہ سفر اور حضر دونوں میں کاتب مل سکتا ہے. نمبر 3 اور 4 دونوں کر لیں. سفر اور حضر یعنی چاہے سفر میں یا اپنی جگہ پہ دونوں میں کاتب مل بھی سکتا ہے، لیکن قرض دینے والا صرف تحریر پر ٹرسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا؟ کاتب مل بھی رہا ہے آپ کو لیکن آپ وہ ٹرسٹ نہیں کرتا، کہتا ہے مجھے تحریر پر اعتبار نہیں ہے، آپ کوئی چیز اپنی بطور ضمانت رکھوائیں. تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. اور اس کے سلسلے میں آپ دیکھیں بخاری کی روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے پاس اپنی ذرا جو ہے وہ رہن رکھوائی تھی اور اس سے 30 سا جو لیا تھا. تو وہ سفر میں نہیں تھے، حضر میں تھے اور تحریر بھی نہیں تھا. چنانچہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 4 صورتوں میں رہن رکھ کے ادھار لیا جا سکتا ہے. کون سی 4 صورتیں؟ سفر یا حضر 2 ہو گئے جس میں کاتب نہ ملنا، اور 3 اور 4 کیا ہے؟ سفر اور حضر دونوں میں کاتب مل سکتا ہے لیکن جو آپ کو قرض دے رہا ہے اس کو ٹرسٹ نہیں ہے، صرف لکھائی کے اوپر وہ کہتا ہے کہ کوئی چیز بطور گارنٹی رکھوائیں. ہو گیا. تو بہرحال یہاں پر خاص طور پر سفر کا ذکر ہے. میں نے آپ کو حدیث کے مطابق بتایا کہ 4 صورتحال ہیں. یہاں پر خاص طور پر سفر کا ذکر ہے کہ سفر میں آپ ہیں، آپ کو قرضہ چاہیے، کاتب نہیں مل رہا ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَيْحَانٌ مَقْبُوضَةٌ. تو آپ کے پاس جو بھی قیمتی چیز ہے وہ آپ اس کو بطور گارنٹی دے دیں جس سے آپ قرضہ لے رہے ہیں. کوئی زیور ہے آپ کے پاس، کوئی آپ کے پاس جائیداد کے پیپرز ہیں، کوئی جیولری ہے، کچھ بھی، تو وہ آپ اس کو بطور گارنٹی رکھوا دیں اور وہ اس کے پاس بطور امانت ہوگی اور جب آپ پیسے دیں گے وہ آپ کو واپس کرے گا. تو یہ جو رہن ہوتا ہے دین اسلام میں اس کے کچھ اصول ہیں رہن کے، جو میں آپ کو بتاتا ہوں مختصراً کہ رہن کے دین اسلام میں کیا اصول ہے. اسلامی شریعت میں رہن کے لیے رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. یعنی جس کے پاس چیز رکھی گئی ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، صرف ضمانت کی حد تک بطور امانت رکھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. نمبر 2 رہن کے لیے رکھی ہوئی چیز کے نفع نقصان کا ذمہ دار اصل مالک ہی ہوتا ہے. جو راہن ہے، رہن اس نے رکھوا دیا دوسرے کے پاس لیکن اس کا کوئی نقصان یا جو نفع ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اصل مالک ہوگا. اچھا اب تھوڑی سی ٹرمینالوجی دیکھ لیں پھر آگے بھی اصول بتاتے ہوں رہن کے. اس سلسلے میں جو رہن کے سلسلے میں کچھ ٹرمینالوجی ہوتی ہے. راہن کہتے ہیں جو قرض لے رہا ہے، ٹھیک ہے، اصل مالک جو ہے چیز کا، ٹھیک ہے. اور مرتہن کہتے ہیں جو چیز رکھ کے اس کو قرض دے رہا ہے، مرتہن. ٹھیک. راہن جو قرض لے رہا ہے اور اپنی چیز رکھوا رہا ہے، اصل مالک چیز کا. مرتہن کون ہے؟ جو قرض دے رہا ہے اور اس کی چیز بطور ضمانت رکھ رہا ہے. مرہونہ کہتے ہیں وہ چیز، مرہونہ جو رہن کے لیے رکھی جائے. اور مرہونہ بھی کہتے ہیں وہ رقم جو رہن کے بدلے اس نے لی ہے. تو یہ تھوڑی سی ٹرمینالوجی ہے. تو اب میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ جو میں نے آپ کو 2 اصول بتائے کہ اس کو فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے جس کے پاس چیز رکھی گئی ہے بطور امانت ہے، اور یہ بتایا کہ نفع نقصان کا اس چیز کا مالک
جو اصل مالک ہے وہی ہوگا جس کی چیز تھی. تو اب اس میں دیکھیں کہ کیونکہ وہ چیز مرتہن کے پاس بطور امانت ہوتی ہے اس لیے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. امانت ہے نا, آپ کے پاس کوئی چیز بطور امانت کوئی رکھواتا ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ نہیں اٹھا سکتے. لیکن اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کسی چیز پر اس کا خرچہ آ رہا ہو, جیسے گائے بکری وغیرہ اس نے رکھوائی ہے قرضہ لینے کے لیے کسی نے, تو اب وہ اس کو چارہ تو کھلائے گا نا جس نے بطور ضمانت رکھی ہے. تو اس چارہ کھلانے کے عوض وہ اس کا دودھ استعمال کر سکتا ہے, لیکن اس کو کاٹ کے گوشت نہیں کھا سکتا. ٹھیک ہے نا, دودھ استعمال کر سکتا ہے چارے کے عوض. اسی طرح اگر گھوڑا رکھوایا ہے کسی نے بطور رہن اور رقم لی ہے تو اس کو بھی چارہ ڈالنا ہے تو اس پر سواری کر سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے گھوڑے کو بیچ تو نہیں سکتا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر کسی نے گائے یا بکری رکھوائی ہے بطور ضمانت, اب گائے یا بکری مر گئی تو ذمہ دار وہ نہیں ہوگا جس کے پاس آپ نے رکھوائی ہے, اس کا ذمہ دار اصل مالک ہی ہوگا, وہ نقصان اٹھائے گا. اور اسی طرح دوسری طرف اگر گائے یا بکری بچہ دیتی ہے تو پھر بھی وہ کس کا ہوگا؟ اصل مالک کا ہوگا, جس نے بطور ضمانت رہن رکھا اس کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح مرتہن رہن رکھے ہوئے مکان میں خود رہ نہیں سکتا. اگر کسی نے اپنا مکان رہن رکھا ہے تو جس کے پاس رکھا ہے وہ اس میں رہ نہیں سکتا, اس کو رینٹ پر بھی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, کیونکہ بطور امانت ہے اس کے پاس. اور زمین اگر کسی نے رکھوائی تو وہ اس پر کاشت بھی نہیں کر سکتا. ہاں الا یہ کہ اگر کسی نے اپنا مکان رہن رکھا ہے اور جس کے پاس رکھا ہے وہ اس کو کرائے پر دیتا ہے اور وہ کرایہ وہ اصل مالک کو دے دیتا ہے, یا وہ کرایہ اس کی اصل رقم میں سے ڈیڈکٹ کرتا رہتا ہے, تو پھر کر سکتا ہے کہ فائدہ اصل مالک کو پہنچے. تو یہ کچھ اصول ہیں. تو اسی طرح گولڈ ہے, اگر گولڈ کی کوئی چیز رکھوائی ہے گروی یا رہن کے طور پر تو اس کی زکوٰۃ اصل مالک ہی دے گا, راہن پر ہو. ٹھیک ہے. تو بہرحال بتایا یہ گیا کہ ان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا فرہان, تو رہن سے کام چلا لو, اپنے قبضے کی کوئی چیز رکھ دو اور اس سے پیسے ادھار لے لو. پھر آگے فرمایا گیا فَإِنْ أَمِنَ, پھر اگر اعتبار کرے بعضکم بعضا, بعض تم میں سے بعض کا, فَلْيُؤَدِّ, تو چاہیے کہ وہ ادا کرے, الذی, وہ شخص, اؤتمنا, جو امین بنایا گیا ہے, امانتہ, اس کی امانت کو, وَلْيَتَّقِ اللَّهَ, اور ڈرے اللہ سے, ربہ, جو اس کا رب ہے. اب یہ کیا بات کہی جا رہی ہے کہ جس کو اگر تم میں سے کوئی بعض جو ہے وہ بعض پہ ٹرسٹ کر لیں. اب یہ بعض اور بعض کون ہے؟ بعضکم بعض, اس میں یہ دونوں لوگ موجود ہیں. بعضکم بعض یعنی جو رہن چیز رکھوا کے قرضہ لے رہا ہے وہ بھی ہے, اور جو رہن رکھ کے قرضہ دے رہا ہے وہ بھی ہے. تو اب ان دونوں صورتوں میں فَلْيُؤَدِّ, چاہیے کہ ادا کر دے وہ شخص جس کو امین بنایا گیا ہے امانت کا. اب یہ دو طرفہ جملہ ہے. دو طرفہ جملہ کیسے ہے؟ اس طرح دو طرفہ ہے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ اگر اعتبار کر لے تم میں سے بعض کا, تو یعنی جو قرضہ دے رہا ہے وہ اعتبار کر لے, اس سے رہن کی چیز نہ مانگے, ویسے ہی دے دے. ٹھیک ہے. سفر میں ہے, قرضہ لے رہا ہے, کوئی قرضہ چاہتا ہے آپ سے, تو آپ اس سے کوئی چیز رہن نہ رکھوائیں, اس کے اوپر ٹرسٹ کر لیں. ہاں, اس کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے کہ کاتب نہیں ہے, اس کے پاس چیز بھی نہیں ہے, تو اس کو قرضہ دے دے مخروص کو. تو یہ ہے کہ اگر بعضکم بعض جو تم پر, اگر فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ, تو سب سے پہلے بعضکم بعض میں کون ہے کہ جو قرضہ دینے والا ہے اگر وہ اعتبار کر لے, فَإِنْ أَمِنَ, تمہارے پر کہ تم کو نہ تم سے کوئی رہن چیز رکھوائے نہ لکھوائے اور آپ کو ویسے ہی قرضہ دے دے, ٹرسٹ کر دے, ٹرسٹ کر کے آپ کے اوپر. تو اب مخروص کو کیا چاہیے جو قرضہ لے رہا ہے بغیر لکھے ہوئے, جس کو مل گیا بغیر کوئی چیز رہن لکھے ہوئے مل گیا, تو اس کو چاہیے کہ فَلْيُؤَدِّ, اس کو چاہیے کہ وہ ادا کر دے. فَلْيُؤَدِّ کا جو لفظ ہے نا, ادا سے ہی ہے, ادی کہتے ہیں ادا کرنا. تو اب جس نے قرضہ لیا ہے نہ اس نے کوئی چیز رہن رکھی ہے گارنٹی کے طور پر, نہ اس نے لکھوایا ہے, دوسرے نے اس پر ٹرسٹ کر کے اس کو قرضہ دے دیا, تو اس کو چاہیے کہ اس کا جو قرضہ ہے وہ ادا کر دے. امین بنایا گیا جس کو اس کی امانت کا, جو اس کی امانت کا امین بنا ہے وہ اس پہ لکھا ہوا نہیں ہے, کوئی آپ نے گارنٹی میں چیز بھی نہیں رکھی, تو اب آپ ایسا نہ کریں کہ نہ تو میں نے کوئی رہن رکھا ہے نہ کوئی گارنٹی میں چیز رکھی ہے, تو چلو کون واپس کرے. یہ نہ کریں, یہ ہدایت کی جا رہی ہے ایک طرف سے کہ اگر تم پہ وہ ٹرسٹ کر لیتا ہے
قرض دینے والا تو تم کو چاہیے کہ تمہارے پر یہ امانت ہے، امانت بنائے گئے ہو تو امانت کو واپس کر دو اس کی، یعنی اس کے پیسے واپس کر دو، چاہے نہیں بھی لکھے ہیں، چاہے نہیں بھی کوئی چیز رہن رکھی ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبُّهُ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، جو اس کا رب ہے تو واپس کر دے، اللہ سے ڈرے گا تو ایسی کوئی چیز نہیں سوچے گا۔ اور دوسرا معنی کیا ہے، دوسرے آسپیکٹ سے لے لیں، یہ جو مرتہن ہے، جس نے رہن والی چیز کو رکھا ہے، بطور رہن ایک چیز رکھی ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم پہ اس نے ٹرسٹ کر کے اپنی کوئی قیمتی چیز آپ کے پاس رکھوا دی ہے، تو جب وہ پیسے آپ کو دے دیتا ہے تو آپ کو بھی چاہیے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، جو امین بنایا گیا اس کی امانت کا، وہ اس کو واپس کر دے، ادا کر دے، مکر نہ جائے کہ تم نے کون سی چیز میرے پاس رکھوائی تھی، پیسہ لے کے مکر نہ جائے۔ تو یہ دو طرفہ بات ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ دونوں کی طرف سے یہ بات ہو سکتی ہے کہ دونوں، اگر اس نے ٹرسٹ کر لیا ہے، آپ سے کچھ بھی لکھوایا بھی نہیں اور آپ سے کوئی گارنٹی میں چیز بھی نہیں رکھوائی، تو اب آپ مکر نہ جائیں، اس کے پیسوں کو واپس کر دیں کہ کون سا لکھا ہوا ہے کون سا رہ نہیں۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ جس نے رکھی ہے چیز وہ نہ مکر جائے، وہ اس نے ٹرسٹ کر کے آپ کے پاس اپنی قیمتی چیز رکھائی ہے، ٹرسٹ کیا ہے، فائن امین بادکم بادن فلیؤتی الذی، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کو امین بنایا گیا اس چیز کا، تو آپ اس کو واپس کر دیں، ٹھیک ہے۔ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ نے جو کچھ لیا ہے وہ اس کے ذمے واجب ہے حتیٰ کہ وہ اس کو ادا کرے، تو ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو۔ مزید ہدایت ہے کہ گواہی کو چھپاؤ نہیں، گواہی کتمان گواہی نہ کرو، اور جو چھپائے گا وہ میں یکتمھا، اس کو، کس کو، جو گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، آثم قلبہ، اس کا دل گناہگار ہوگا۔ گواہی چھپانے کو منع کیا جا رہا ہے، اور گواہی چھپانا کیا ہوتا ہے؟ گواہی چھپانے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ بالکل گواہی دیں ہی نہ، تو یہ بھی گواہی چھپانا ہوتا ہے، اور دوسری کیا ہوتا ہے کہ جھوٹی گواہی دینا۔ آپ کو ایک چیز کا پتہ ہے، آپ گواہی دے سکتے ہیں، آپ نہ دیں، گواہی چھپا لیں، یا یہ کہ جھوٹی گواہی دیں، دونوں کیا ہے، کتمان شہادت ہے، اور دونوں جو ہیں کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی لیے کہ وَمَن یکتمھا، تم میں سے جو گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثم قلبہ، تو اس کا دل گناہ گار ہوگا۔ اب یہ بہت ہی زبردست بات ہے جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، دل کیسے گناہ گار ہوگا؟ گناہ گار تو انسان ہوتا ہے، تو آثم قلبہ، دل کیسے گناہ گار ہوگا؟ آپ دیکھیں کسی بھی بات کو چھپانے کی جگہ کیا ہوتی ہے، کہاں چھپاتے ہیں ہم بات کو؟ دل ہی میں تو چھپاتے ہیں۔ گناہ سب سے پہلے کہاں اثر انداز ہوتا ہے؟ دل میں۔ پہلے گناہ کا خیال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دل میں۔ پھر نیت خراب ہوتی ہے، اور پھر گناہ عمل میں ڈلتا ہے، اور پھر حدیث یاد کریں کہ ہر گناہ سے کیا ہوتا ہے؟ دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے۔ تو گناہ گار پہلے کون ہوتا ہے؟ دل ہی تو گناہ گار ہوتا ہے۔ آثم قلبہ، ہر گناہ سے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، پڑھا ہے نا ہم نے حدیث میں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر انسان توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، لیکن اگر گناہ پر گناہ کرتا رہے تو کیا ہوتا ہے؟ پورے دل کے اوپر وہ پھیل جاتا ہے، اور پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، وہ ختم اللہ علی قلوبہم والی کیفیت ہو جاتی ہے، دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر پورا دل سیاہ ہو جائے تو جو بات بھی انسان سوچتا ہے وہ معصیت اور گناہ کی سوچتا ہے، اس کے دل میں آتی ہی صرف معصیت اور گناہ کی بات ہے، کیونکہ دل پہ پورے میں سیاہی چھا گئی، ختم اللہ علی قلوبہم ہو گئی، تو برائی کی اور اچھائی کی پہچان تو مٹ جاتی ہے نا جب ایسی کیفیت ہو جائے، جب دل پورا سیاہ ہو جائے، دل گناہ گار ہو جائے، تو وہ دل جب گناہ گار ہو جائے، پورے دل پہ سیاہی چھا جائے گناہ کر کر کے، تو پھر اس دل کو صرف گناہ اور معصیت کی ہی باتیں سوچتی ہیں، برائی اس کے نزدیک برائی رہتی نہیں نا، تفریق ہی مٹ جاتی ہے، ٹھیک۔ تو دل کی ایسی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے آثم قلبہ سے تعبیر کیا ہے، کہ اب آپ سوچ کے دیکھیں، جو جھوٹی گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں لوگ، اسی پر کہا گیا نا کہ ولا یکتمھا شہادۃ ولا یکتمھا فإنہ آثم قلبہ، کہ جو گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہ گار۔ تو اب یہ جو جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں پروفیشنل، ان کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے سوچ کے دیکھیں۔ قرآن پہ ہاتھ رکھ رکھ کے 12 دن میں پیسوں کی خاطر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی گواہیاں، تو کیا ہوتا ہے ان کا؟ آثم قلبہ، دل ہی تو ان کا گناہ گار ہو چکا ہوتا ہے، سیاہ نقطہ پھیل پھیل کے سیاہ کر چکا ہوتا ہے۔
کسی بیچارے کو قتل پھانسی چڑھوا دیتے ہیں جھوٹی گواہی، کسی کو جیل میں ڈلوا دیتے ہیں. تو آسمن قلبہ، ایسے ہی دل کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے آسمن قلبہ سے تعبیر کیا ہے. اور پھر دیکھیں دل ہی وہ عضو ہے جس میں پورے جسم کی صحت کا دار و مدار ہوتا ہے. اگر دل چاہے جسمانی طور پر خراب ہو جائے فزیکلی یا روحانی طور پر، انسان بیمار ہی ہوتا ہے. جسمانی طور پر خراب ہے ہلاکت ہے، ہارٹ اٹیک ہے. روحانی طور پر خراب ہے، روح مردہ ہو جاتی ہے. اخروی طور پر ہلاکت ہے، ہلاکت ہی ہلاکت ہے نا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح رہے تو تمام جسم صحیح رہتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے. سنو وہ دل ہے. تو دل ہی تو اصل میں پہلے گناہگار ہوتا ہے. ہاں؟ اور قرآن کہتا ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، جو سینوں میں دل ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں. سورہ حج کی آیت ہے، سورہ الحج آیت نمبر 46 ہے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنَّ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن دل، جو سینوں میں دل ہے نا، وہ اندھے ہو جاتے ہیں. تو دل اندھے ہوتے ہیں اور زنگ بھی دلوں پر لگتے ہیں. یہ بھی قرآن کہتا ہے، سورہ مطففین کی آیت ہے، کلا بل رأنا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ہرگز نہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پہ زنگ لگ گئے، زنگ آلود تالے ہیں جو کھلے ہی نہیں دیتے ہیں. اور کس وجہ سے؟ ما کانوا یکسبون، جو انہوں نے کمائی کی. تو یہ سب دلوں کے ساتھ تو ہوتا ہے، دلیں مردہ بھی ہو جاتے ہیں. یہ سب دلوں کا ہی حال ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ جو چھپائے گا تو کیا ہوگا؟ تو آسمن قلب، اس کا دل گناہگار ہو جائے گا. واللہ بما تعملون علیم، اور بے شک تم جو بھی علم کرتے ہو، جو بھی عمل کرتے ہو، اس کا اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. یعنی لوگوں سے تو تم چھپا سکتے ہو، جھوٹی گواہی دے سکتے ہو، جھوٹی گواہی کو چھپا بھی سکتے ہو، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے. واللہ بما تعملون علیم، وہ تو اچھی طرح جانتا ہے. اور پھر ایک عام اس میں سبق کی بات بھی ہے، واللہ بما تعملون علیم، کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی اچھی طرح جانتا ہے. تو دل کے معاملات کا بھی ہم میں سے ہر ایک کو ہر وقت جائزہ لینا چاہیے. اپنے دلوں کے حال، اپنی نیتوں کو ہر وقت چیک کرنا چاہیے. دل کا حال دیکھنا چاہیے کہ دل کیسا چل رہا ہے نا. کوئی نقطہ وقتہ تو نہیں پڑا ہے؟ اگر پڑا ہے تو فوراً ہی اس کو دھونا چاہیے. دل کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، کیونکہ روز قیامت صاف ستھرا دل ہی قابل قبول ہوگا. اور دنیا میں بھی جب دل پاک ہوگا، صاف ہوگا، تو پورا جسم اور پوری روح پاک صاف رہے گی. تو مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر گواہ وہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے پہلے خود گواہی کے لیے پیش ہو جائے، سچی گواہی کے لیے. ٹھیک ہے. اور بخاری کی حدیث کے مفہوم میں آپ نے بدترین گواہ کا بھی بتایا. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ گواہ نہ بتاؤں جو بدترین گواہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو گواہی طلب کرنے سے پہلے جھوٹی گواہی دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. طلب تو نہیں کی جاتی جھوٹی گواہی، پیسے دے کے وہ خود ہی آ جاتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ آخری رکوع شروع ہو رہا ہے اور بہت ہی زبردست رکوع ہے سورہ البقرہ کا. للہ، اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے. اور دیکھیں کہ جو البقرہ کا آخری رکوع ہے نا، یہ 3 آیات پر مشتمل ہے. اور دیکھا جائے تو یہ تینوں آیات جو ہیں وہ جو آپ نے تیسرے پارے میں آیت الکرسی والا رکوع پڑھا تھا نا، اسی کے مقابل ہیں، بالکل وہی والا انداز ہے. اور یہاں پر بھی آخر میں ایک نہایت ہی جامع اثر انگیز دعا بھی ہے. تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمینوں میں اور جو کچھ آسمانوں میں ہے. تو اب یہ بات پچھلی آیت سے ریلیٹ بھی ہے، اس کا ریلیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا پچھلی آیت میں کہ گواہی کو چھپانے پر دل گناہگار ہو جاتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے، یعنی جو کچھ زمین آسمان میں ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانتے ہیں. چاہے زمین کی پاتالوں کے اندر کوئی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. کوئی پتا بھی نہیں گرتا رات کے اندھیروں میں، وہ بھی اللہ کو پتا ہے. آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کو پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر ڈھکی چھپی بات کو جانتے ہیں. تو اگر تم شہادت کو چھپا لو گے، دل میں نہیں دو گے سچی گواہی، تو کیا اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں چلے گا؟ اس علیم اور خبیر کو پتا نہیں چلے گا؟ ضرور پتا چلے گا.
اور پھر اس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا. اور آگے بھی دل کی کیفیات کا، دل کی حالت کا ہی ذکر ہے، اس لیے بتایا گیا کہ جو دل کے حالات ہیں وہ بھی وہ جانتا ہے، کیونکہ للہ ما فی السماوات والارض. تو جب وہ زمین و آسمان کی ہر چیز جانتا ہے، کیا تمہارا اندر باہر نہیں جانے گا؟ ہاں؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی 3 نہایت اہم صفات کا ذکر کیا گیا ہے. پہلی صفت ہے اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے. دوسری صفت ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. اگر تم ظاہر کرو گے اس کو، جو کچھ تمہارے نفسوں میں یعنی دلوں میں، تو اور دلوں میں تو بہت کچھ ہوتا ہے نا، تو اگر تم ظاہر کرو گے اس کو جو کچھ دلوں میں ہے، ظاہر کر دو گے، بول دو گے، بتا دو گے، او تخفوہ، یا آخری دم تک چھپا کے رکھو گے، یحاسبکم بہ اللہ، حساب ہوگا دونوں چیزوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ حساب لے گا. دل کے اندر جو چھپا کے رکھا، آخری دم تک نہیں بتایا یا ظاہر کر دیا، پھر حساب کے بعد کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا وہ بخش دے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا. واللہ، اور تیسری صفت آئی واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو پہلی صفت ہے کہ للہ ملک السماوات، للہ ما فی السماوات والارض. ہاں، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے، یعنی جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اس کا خالق، اس کا مالک، ہاں، اس کا مالک، اس کا ملک، بادشاہ، ملکیت سب اسی کی ہے. اور کیا کچھ ہے زمینوں اور آسمانوں میں جانتے ہیں ہم؟ نہیں جانتے، کیونکہ ولا یحیطون بشیء من علمہ. تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں سب اسی کا ہے. اگر اسی جملے کو ایک لمحے کے لیے آپ ذرا دل کے ساتھ سوچیں، بہت دفعہ آتا ہے للہ ما فی السماوات والارض، للہ ما فی السماوات والارض ولہ ملک السماوات والارض. ذرا سوچ کے دیکھیں کہ جو کچھ ہے آسمانوں اور زمینوں میں اس کا خالق، مالک اللہ تعالیٰ، تو ہم بھی تو اسی میں ہے نا، بیچ میں. تو اللہ تعالیٰ کی کیسی عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے، ہاں، کہ اس کی سب، وہ مالک ہے، ہر چیز اس نے بنائی ہے، اس کی ملکیت میں ہے، ہر چیز اس کی اطاعت بھی کر رہی ہے، چاہے تون یا کرہن، چاہے مجبوری میں یا خوشی کے ساتھ. صرف ایک انس، جن و انس، 2 مخلوقات ایسی ہیں جن کے پاس اختیار اور ارادہ ہے، کہ جو چاہو کرو، اطاعت کرنا چاہتے ہو اطاعت کرو، نہیں کرنا چاہتے ہو نہ کرو. ہاں، ہدایت اور گمراہی کے راستے واضح کر دیے گئے، لیکن راستہ چننے کا جو اختیار ہے وہ جن و انس کو دیا گیا ہے. لیکن بتایا یہاں پر اس آیت میں جا رہا ہے اختیار تو تمہارے پاس ہے دنیا میں، جو راستہ چنو، حق کا یا گمراہی کا، سچی گواہی دے رہو، جھوٹی گواہی دے رہو، جو کرو، لیکن یاد رکھو کہ لوٹنا تو اسی مالک کی طرف، پھر وہ محاسبہ کرے گا. یحاسبکم بہ اللہ، جو تم نے ظاہر کیا ہے اس کا بھی کرے گا، جو تم نے چھپایا ہے نفسوں میں، عمر بھر چھپا چھپا کے رکھا، اس کا بھی محاسبہ ہوگا. ہر چیز کا اللہ تعالیٰ محاسبہ کرے گا. ہمارا محاسبہ ہوگا، مال، جوانی، صلاحیتیں، ہنر کہاں لگائے، کیا سوچتے رہے، کیا نیتیں تھیں اور کیا کرتے رہے، ہر چیز کا حساب ہوگا. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ظاہری اعمال کو نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ اندر کو بھی دیکھا جا رہا ہے، اندر کو بھی دیکھا جا رہا ہے نا، نیتیں کیا ہیں، ارادے کیا ہیں. اس لیے فرمایا گیا ہے کہ وَإِن تُبْدُوا، اگر تم ظاہر کرو، بدا یبدو سے، ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے نفسوں میں، دلوں میں ہے، او تخفوہ، یا چھپا کے رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کرے گا. چاہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو ظاہر کر دو، بتا دو یہ نیت ہے، یہ ارادہ ہے، یا کسی کو بھی نہ بتاؤ، اپنے دلوں میں آخری دم تک چھپا کے رکھو، تو تب بھی وہ اس دن محاسبہ کرے گا، تمہارا حساب تو ہوگا. تو اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کی، اور آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیں کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ دل کے معاملات پر بھی محاسبہ ہوگا. اور تخفوہ فی انفسکم کی بات ہے نا، نفسوں میں، دلوں میں اگر چھپا کر بھی رکھا تو اس پر بھی محاسبہ حساب ہے. تو یہ تو بہت امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کی کہ دل کے کن معاملات پر معاملہ ہو، حساب ہوگا اور کن پر نہیں ہوگا. تو اب اس کو سمجھیں. دل کے اعمال جو ہیں، سب سے پہلے تو اعمال جو ہیں، اعمال ہمارے 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ظاہری اعمال ہیں، یعنی جو ہم فعل کرتے ہیں، ہاتھ سے کرتے ہیں، پیر سے کرتے ہیں، یعنی فزیکلی، لٹرلی کرتے ہیں، تو وہ ظاہری اعمال ہیں، جو بھی ہم فعلی طور پر انجام دیتے ہیں، ظاہری اعمال ہیں. دوسرے کون سے اعمال ہیں؟ قلبی اعمال ہیں، یا جن کو اعمال نفس بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک. نمبر 2 کیا ہے؟ قلبی اعمال یا اعمال نفس.
یہ کون سے ہیں؟ یعنی انسان جو سوچتا ہے، جو اس کے دل میں خیالات آتے ہیں، جو ارادے، جو نیتیں رکھتا ہے، وہ قلبی اعمال ہیں۔ اور یہ بھی جو قلبی اعمال ہیں وہ انسان کا عمل ہی شمار ہوتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو جو ظاہری اعمال ہیں ان کی روٹ بھی، جڑ کہاں ہوتی ہے؟ قلبی اعمال سے جڑی ہوتی ہے، کیونکہ پہلے تو دل میں ہی خیال پیدا ہوتا ہے، نیت دل میں ہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلے اعمال دو طرح کے ہیں، ایک آپ کے ظاہری اعمال ہیں، ہاتھ پیر سے جو بھی آپ کرتے ہیں، اور ایک قلب کے اعمال ہیں، یعنی جو آپ کا دل جو عمل کرتا ہے، سوچتا ہے، ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے۔ پھر اگلی ہیڈنگ پر آ جائے کہ جو قلبی اعمال ہیں اس کو اگین ڈیوائڈ کریں، کہ دل کے اعمال بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ظاہری اعمال کو تو چھوڑ دینا، یہاں ظاہری اعمال کی بات نہیں ہے، یہاں ہے کہ جو کچھ تم نفسوں میں ہے اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ۔ تو جو قلب کے اعمال ہیں اس کا ذکر ہے۔ تو قلب کے اعمال بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ہاں، اس کو اگین ڈیوائڈ کریں دل کے اعمال کو۔ وہ دو کیا ہیں؟ ایک ہیں ارادی یا اختیاری اعمال، دل کے ارادی یا اختیاری، یعنی جو آپ اپنی ول سے، ارادے سے دل میں پیدا کرتے ہیں، ایک کیٹیگری ہو گئی۔ اب وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری کیا ہے دل کے اعمال کی؟ غیر ارادی یا غیر اختیاری، یعنی جن پر ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا۔ ہو گیا؟ دو ہیڈنگز ہو گئے۔ اب ان کو ہم سمجھتے ہیں۔ دل کے اختیاری یا ارادی اعمال، تو اس میں پہلے اچھے اعمال کیا ہیں؟ اختیاری جو اعمال ہیں دل کے ارادے سے جو آپ پیدا کرتے ہیں، اس میں اچھے اعمال کون سے ہیں؟ دیکھیں دل کے اچھے ارادی جو اعمال ہیں اختیاری، اس میں ٹاپ پر کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان ہم اپنے ارادے سے پیدا کرتے ہیں نا دل میں، ہاں، اپنی کوشش سے بڑھاتے ہیں نا، ہاں، ارادہ اور اختیار آپ کا شامل ہوتا ہے۔ تو سب سے ٹاپ پر جو دل کے اختیاری یا ارادی اچھے اعمال ہیں، اس میں ٹاپ پر ایمان ہے، جو انسان اپنے ارادے سے پیدا کرتا ہے، اس کو بڑھاتا بھی ارادے سے ہے، محنت سے ہے، سب کچھ کرتا ہے نا۔ اور ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے، ہاں۔ آپ کو پتا ہے کہ میرے دل میں کتنا ایمان ہے؟ مجھے پتا ہے آپ کے دل میں کتنا ایمان ہے؟ نہیں پتا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایمان بالغیب کی جتنی بھی جزیات ہیں، امنت باللہ ملائکتی کتبی و رسولی، یہ سب کہاں ہے؟ دل میں ہے نا۔ کسی کو نہیں پتا کس کے دل میں رسول پہ کتنا ایمان ہے، فرشتوں پہ کتنا ایمان ہے۔ تو یہ دل کے ارادی یا اختیاری اچھے اعمال ہیں جس میں ٹاپ پر ایمان ہے۔ پھر اسی طرح تقوی ہے، وہ بھی انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا تھا تقوی ہاں ہونا، اور تقوی بھی دل میں ہوتا ہے، دل کا اختیاری عمل ہے وہ بھی، یعنی آپ اپنے ارادے سے تقوی کو بڑھاتے ہیں۔ پھر اسی طرح صبر ہے، شکر ہے، توکل ہے، اللہ کی محبت ہے، رسول کی محبت ہے، خشیت ہے، اللہ کی نیک اعمال کی نیت ہے، اور اچھے گمان ہے۔ یہ سب دل کی کیفیات ہے، نیکیوں کا عزم ہے، نیت ہے، یہ سب دل کے اختیاری اچھے اعمال ہیں، اور ان سب پر محاسبہ ہوگا اور ان پر اجر ملے گا نا انشاءاللہ۔ آپ نیت کرتے ہیں، آپ کا اجر شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان سب کا محاسبہ ہوگا، یحاسبکم بہ اللہ، اور جتنا جتنا محبت، جتنا تقوی، جتنا ایمان، دل کے اچھے اعمال کا محاسبہ ہو کے اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ اب دل کے اختیاری یا ارادی جو برے اعمال ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ جو اپنے اختیار اور ارادے سے انسان دل میں پیدا کرتے ہیں، وہ ہے کفر، شرک، نفاق، حسد، بغض، تکبر، اللہ اور رسول سے بغض، اہل ایمان سے نفرت، لالچ، ہرس، دنیا کی محبت، مال کی محبت۔ یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ دل کے برے اعمال ہیں، اور ارادی یا اختیاری ہیں۔ سوچ کے دیکھیں نا، کفر و شرک انسان اپنے ارادے سے چوز کرتا ہے، ٹھیک، چوائس آپ کے پاس ہے نا، آپ کفر کو چوز کرتے ہیں یا ایمان کو چوز کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح اس کو دل میں پالتا کون ہے؟ خود پالتا ہے انسان، ٹھیک ہے۔ نفاق کیا ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ نفاق کا کوئی دوسرا شخص نہیں بتا سکتا کہ فلاں منافق ہے، نفاق دل میں ہوتا ہے، اور انسان خود اس کو بڑھاتا ہے۔ اسی طرح جو لالچ، ہرس وغیرہ چیزیں ہیں نا، نفرت اور حسد، یہ سب بھی کیا ہوتا ہے؟ ارادے سے پیدا کی جاتی ہے نا، تو غیر ارادی تھوڑی ہے۔ حسد وغیرہ، بغض، کسی سے دنیا کی محبت، یہ سب ارادہ اور اختیار میں ہوتی ہیں۔ ہم چاہیں تو اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں نا۔ تو یہ سب ارادی یا اختیاری دل کے اعمال برے اعمال میں سے ہیں، اور ان پر پھر محاسبہ بھی ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سزا بھی دے سکتے ہیں۔ وہ
کہا نا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. کیونکہ آپ دیکھیں اس کی میں ایک اور آپ کو دلیل دیتا ہوں. قرآن میں آتا ہے سورہ الحجرات یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچو بہت زیادہ ظن و گمان سے، بہت زیادہ غلط گمان رکھنے سے بچو. کیوں؟ کیونکہ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تو جب گناہ ہوتے ہیں تو محاسبہ ہوگا نا. تو گناہ کہاں ہوتا ہے؟ اسم کہاں ہوتا ہے؟ گمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. ہاں؟ اور دل کا ارادی یا اختیاری عمل ہے کسی سے بدگمانی رکھنا. اچھی گمان بھی تو رکھ سکتے ہیں ہم. تو یہ جو تمام اعمال ہے نا، اچھے اعمال ہیں دل کے اختیاری یا برے اعمال ہیں دل کے اختیاری، ان پر محاسبہ ہوگا. اور جو برے اعمال ہیں ان کا مواخذہ بھی ہوگا، کیونکہ ان سب چیزوں کو انسان اپنے اختیار اور ارادے سے دل میں پالتا ہے. سوچ کے دیکھیں، تکبر کو بھی پالتا ہے، حرص و لالچ کو بھی پالتا ہے، دنیا کی محبت کو بھی پالتا ہے. اور یہ سارے اعمال دل کو سیاہ کرنے کا سبب بنتے ہیں. تو جیسا ارادہ ہوگا، جیسی کوشش ہوگی، ویسا ہی پھر صلہ ملے گا. ٹھیک ہے. اب جو دل کے ارادی یا اختیاری اعمال میں سے اچھے اعمال ہیں تو کیا پتہ چلا؟ ان پر اجر ہے. پہلا کیٹیگری آپ کو ایلابوریٹ کر رہی ہوں نا، سم اپ کر رہی ہوں کہ دل کے جو اختیاری ارادی اچھے اعمال ہیں، ایمان تقوی یہ سب کچھ جو میں نے آپ کو بتایا، ان پر حساب کیا جائے گا اور ان پر اجر بھی ہے. اور جو دل کے ارادی اور اختیاری برے اعمال ہیں ان پر پکڑ بھی ہے. ہو گیا. اب دوسری کیٹیگری دل کے اعمال کی کون سی ہے؟ غیر ارادی یا غیر اختیاری قلبی اعمال. ہاں، جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے کنٹرول پہ نہیں نا، غیر ارادی یا غیر اختیاری، وہ کون سے ہوتے ہیں؟ غیر ارادی غیر اختیاری جو وسوسے دل میں آتے ہیں، خیالات جو آ کے گزر جاتے ہیں، جن کو ہم جھٹک دیتے ہیں. غلط خیالات نہ ان کو زبان پہ لاتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں، فوراً جھٹک دے دیتے ہیں، جھٹکتے ہیں. تو دل کے غیر ارادی غیر اختیاری جو اعمال ہیں ان پر پکڑ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں یہ حدیث کا مفہوم ہے بخاری کی، مسلم میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا اور درگزر کر دیا. تو اس حدیث کی ایکسپلینیشن میں یہ لکھا ہے کہ جو دل میں خیال آ کے گزر جاتا ہے، غلط خیال وسوسہ، انسان اس کو جھٹک دیتا ہے، نہ زبان پہ لاتا ہے نہ عمل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اس سے بچنے کی، تو ان پر گرفت نہیں ہوگی. لیکن جو زبان پر لے آئے غلط خیال غلط ارادے کو، یا جس پر عمل کر لیا، تو ظاہر ہے کہ اس کے پر گرفت ہوگی. یا جس کو دل میں پالا اس پر گرفت ہوگی. تو جو دل کے خیالات یا وسوسے بے اختیاری میں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، دل میں آ جاتے ہیں، آ کر گزر جاتے ہیں، ان پر مواخذہ نہیں ہوگا. ہاں، مواخذہ اور محاسبہ کس پر ہوگا؟ جو پختہ نیت اور ارادے سے دل میں پیدا کیے جائیں، یا پختہ نیت اور ارادے سے ان کو عزم میں ڈالا جائے کہ ایسا میں ضرور کروں گی، یا جن کو زبان پر لے آیا جائے، یا جن پر عمل کر لیا جائے، یا جن کو جان بوجھ کر دل میں رکھا جائے. تو ان پر محاسبہ ضرور ہوگا، دل کے اعمال پر بھی. لیکن جو چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہے، کوئی خیال کچھ دیر کے لیے آیا بلا ارادہ، آپ نے اس کو جھٹک دیا انسان ہونے کے ناطے، تو اس پر پکڑ نہیں ہے. لیکن جن اعمال پر انسان کی نیت، کوشش، ارادہ، عمل شامل ہوگا تو پکڑ ضرور ہوگی، سوال ضرور ہوگا. غلط عقائد پالنے پر، اخلاق رذیلہ کو پالنے پر ضرور یحاسبکم بہ اللہ ضرور ہوگا. اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے، قرآن میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئول. بے شک آنکھ سے اور کان سے اور دل سے ہر ایک سے لازمی طور پر سوال ہوگا. تو دل یقینی طور پر سوال میں شامل ہے. اور آنکھ سے کیوں سوال ہوگا؟ کیونکہ آنکھ جو دیکھتی ہے وہ بھی دل تک ہی جاتا ہے، اور کان سے جو ٹکراتا ہے وہ بھی دل تک جاتا ہے. تو دل یقینی طور پر سوال میں شامل ہے. قرآن کے مطابق دل کے ارادے کے ساتھ جو بھی دل میں رکھا گیا اس ہر عمل پر مواخذہ ہے. کیونکہ دیکھیں سورہ عادیات میں بھی کیا کہا گیا ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ وَإِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور حاصل کر لیا جائے گا
جو کچھ دلوں میں ہے، تو جو کچھ دلوں میں وہ کیوں حاصل کیا جائے گا؟ دیکھا جائے گا نا کیا ارادے سے رکھا تھا، کیا غیر ارادی تھا۔ پھر اسی طرح حدیث ہے نا مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صورتوں کو اور مالوں کو تو نہیں دیکھے گا، لیکن دل اور اعمالوں کو دیکھے گا۔ تو دل تو لازمی طور پر دیکھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ وما ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اس دن کوئی چیز نفع نہیں دے گی، نہ مال نہ اولاد، لیکن وہ کامیاب ہے جو صاف دل لے کر پہنچ گیا اللہ کے پاس۔ تو بہرحال جو ارادے سے دل میں خیال پیدا کیا گیا، اس کو پالا کیا گیا یا اس کو زبان پہ لایا گیا، ان سب پر مواخذہ ضرور ہوگا، لیکن دل میں جو غیر ارادی طور پر ان کنٹرول جو خیالات ہیں جو آ جاتے ہیں، جن کو وسوسہ کہتے ہیں، ان کے اوپر جو پکڑ نہیں ہوگی اگر انسان ان کو فوراً جھٹک دے۔ تو وسوسے جو ہے وہ کہاں سے آتے ہیں؟ شیطان کی طرف سے آتے ہیں، اور خاص طور پر اس وقت آتے ہیں جب انسان ایمان میں بڑھتا ہے۔ اس کے بارے میں روایت ہے اس کی ابو داؤد کی، وسوسے کے بارے میں جو انکنٹرولبل خیالات دل میں آ جاتے ہیں، کہ صحابہ نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کبھی کبھی دل میں ایسے غلط خیالات اور وسوسے آ جاتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں، جل کر راکھ ہو جائیں۔ تو نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہی تو ایمان ہے، کہ چور ڈاکو تو وہیں آتے ہیں جہاں پر مال ہوتا ہے۔ یعنی کیا بتایا آپ نے کہ ایسا تو ہوگا، ہو سکتا ہے ہاں کہ غلط خیالات ہیں، کیونکہ ایمان ہوگا تو شیطان وسوسے ڈالنے کی کوشش بھی کرے گا۔ ہاں اگر ایمان ہی نہ کسی کے دل میں ہو تو شیطان کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ وسوسے ڈالے، ٹھیک ہے، کہ کیا اس کو فکر کہ ایمان جب ہو ہی نہ، تو جہاں مال ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، وہاں وسوسے تو آتے ہیں جو غیر اختیاری اور غیر ارادی ہوتے ہیں۔ تو ان وسوسوں پر کیا کرنا چاہیے؟ کوئی غلط خیال آ جاتا ہے کبھی اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط کوئی بات دل میں آ جاتی ہے، فوراً جھٹک دیں، تعوذ پڑھے اور کبھی زبان پہ نہ لائیں، کیونکہ اگر جھٹکا نہیں تب بھی پال کے رکھا تو مواخذہ ہو جائے گا، زبان پر آ گیا پھر بھی مواخذہ ہو جائے گا، پکڑ میں آ جائے گا۔ بہرحال وسوسے غیر ارادی ہوتے ہیں، شیطان کی چال ہوتے ہیں، اور وہ آ جاتے ہیں انسان کے اوپر، اور ایمان جہاں زیادہ ہو تو وہاں تو ضرور آتے ہیں۔ تو وسوسے اگر جھٹک دیے جائیں، زبان پر نہ لائے جائے، پالے نہ جائیں، تو اس پر پکڑ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جیسے کوئی بری چیز کوئی انسان سوچتا ہے کہ فلاں کے ساتھ میں برا کام کروں گا، برا کروں گا، اس کو سزا دوں گا، یہ کروں گا، کوئی غلط منصوبہ بناتا ہے، لیکن پھر اس کا ارادہ بدل جاتا ہے، اللہ کا حکم یاد آ جاتا ہے، وہ کام نہیں کرتا۔ تو جو اس نے سوچا تھا نا پہلے، یہ اللہ کی کرم ہے کہ اس کے اوپر اس کا محاسبہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا خیال بدل گیا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کے اوپر پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن دوسری طرف یہ اللہ کی رحمت ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کوئی اچھی چیز سوچتے ہیں، دل میں آنے والی غیر اختیاری جو اچھے اعمال ہوتے ہیں ان کے اوپر اجر بھی ہے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ دل میں آنے والے غیر اختیاری اعمال کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ غیر اختیاری جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ نے ارادے سے وہ خیال دل میں پیدا نہیں کیا، آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے، تو وہ برا اگر ہے، شیطان کا وسوسہ ہے، تو آپ اس کو جھٹک دیتے ہیں، تعوذ پڑھ لیتے ہیں، زبان پہ نہیں لاتے، تو آپ کی پکڑ نہیں۔ ہو گیا بات۔ اور دوسری طرف اللہ کی رحمت کیا ہے کہ دل میں آنے والے غیر اختیاری اچھے اعمال پر اجر ہے۔ اب دل میں آنے والے اچھے غیر اختیاری اعمال کون سے ہوتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آپ خانے کعبہ دیکھتے ہیں، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ کیا آپ ارادہ کر کے جاتے ہیں کہ اب میں خانے کعبہ دیکھوں گی، تصویر دیکھوں گی تو روؤں گی؟ نہیں، غیر اختیاری ہے نا۔ تو اب یہ جو ہے یہ شاعر اللہ کی محبت ہے، تو اس کے اوپر اجر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اچانک رونا اختیاری نہیں آتا، غیر اختیاری ہے، لیکن اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ سارا کچھ تھا جس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر تم دلوں میں رکھو گے کوئی بات یا اس کو ظاہر کر دو گے، یحاسبکم بہ اللہ، تو حساب کتاب تو اس کا ہوگا۔ حساب کتاب اب کس پہ ہوگا کس پہ نہیں ہوگا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اب ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ خود ہی کر رکھیں، اس سے پہلے کہ ہمارا محاسبہ ہو۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت بھی ہے کہ ہر انسان اپنا محاسبہ روز کر لے سونے سے پہلے، اور ابن حاتم کی حدیث کا مفہوم بھی ہے
کہ اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. تو یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے ہم دیکھیں کہ آج سارا دن میں ہم نے کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام، کوئی گناہ کا کام کو تو نہیں کیا ہے، کوئی دل پہ خدا نہ کرے چھوٹا موٹا داغ دبا تو نہیں آیا ہے. اگر آیا ہے تو دور کر لیں، توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، دھو لیں، اس کو بڑھنے نہ دیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے للہ ما فی السماوات والارض، وہ سب کچھ جو کچھ زمین و آسمانوں میں اسی کا ہے، وہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، اس لیے تمہارے بارے میں بھی جانتا ہے. تو اگر وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم کچھ نفسوں میں چھپا کے رکھو گے، اور تخفوہ یا ظاہر کر ان تبدو، اگر تم ظاہر کر دو گے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور تخفوہ یا تم چھپا لو گے اس کو، زندگی بھر چھپا کے ہی رکھ دو، یحاسبکم بہ اللہ، حساب تو لیا جائے گا تمہارا، دکھایا تو جائے گا تمہارا، سامنے تو آئے گا تمہارے. پھر کیا کرے گا وہ؟ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر وہ بخش دے گا جس کو وہ چاہے گا. اللہ وجعلنا من. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور وہ عذاب دے گا جس کو وہ چاہے گا. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی جس کو چاہے گا اس کے گناہ ڈک دے گا، یغفر، مغفرت کر دے گا، ستر الذنب و تجاوز ان کر دے گا، ستر الذنب گناہ ڈھک دے گا، درگزر بھی کر دے گا، چھوڑ بھی دے گا ان کو. جس کو چاہے گا، اور جس کو چاہے گا سزا دے گا. اختیاری عمل ہے، غیر اختیاری عمل ہے، ظاہری ہے، باطنی ہے. ظاہری طور پر کیا ہے، دل کے اعمال ہیں، سب کو، ہر قسم کے عمل کو بخشنے کا یا سزا دینے کا کلی طور پر اختیار کس کے پاس ہے؟ وہی اسی کے پاس ہے جو مالک یوم الدین. واللہ علی کل شیء قدیر ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ منع کیا گیا ہے، یہ آیت ہی کو آپ غور کر لیں کہ ہم بالکل اوتھینٹک طور پہ کسی کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جنتی ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بڑا دوست کی ہے، ہرگز بھی نہیں. ججمنٹل ہم ہو ہی نہیں سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو ٹوکا تھا جو ایک صحابی کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ بڑا جنتی آدمی تھے. آپ نے کہا تمہیں کیسے معلوم ہے کہ وہ جنتی تھا؟ کیا پتا ہے کہ اس نے بیت المال سے کچھ چادر چرائی تھی تو اس پر عذاب ہو رہا. تو ہم تو نہیں کہہ سکتے. دیکھیں، اول تو اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ کسی بھی بندے کے اعمال اتنے پرفیکٹ نہیں ہو سکتے کہ وہ جنت میں چلا جائے. دوسری بات یہ کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کے دل میں کیا تھا اور وہ کیسے عمل کرتا تھا، کیا اس نے دکھایا، کیا اس نے چھپایا. تو ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ جنتی ہے. تو خیال ظاہر کر سکتے ہیں کہ وہ جو ہے جنتی، امید ہے کہ اللہ اس کو جنت دے گا، اس طرح سے کہہ سکتے ہیں. اب یہ جو آیت ہے نا، اس کے اوپر آخر میں آپ کو بہت خوبصورت حدیث سناؤں گی کہ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا. واللہ علی کل شیء قدیر. مسلم اور بخاری کی بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ایک بندہ مومن کو علیحدگی میں بلائیں گے، پھر اس کے سامنے اس کے سارے گناہ رکھیں گے اور اس کے ایک ایک گناہ کا اقرار کروائیں گے. اس سے پوچھیں گے تو نے یہ کیا تھا؟ وہ کہے گا جی رب العالمین میں نے کیا تھا. دوسرا گناہ رکھیں گے، تو نے یہ کیا تھا؟ کہے گا میں نے کیا تھا. مانے گا سارے گناہ، کیونکہ وہاں کوئی چارہ نہیں تھا. تو سارے گناہ اس کے سامنے رکھے جائیں گے. یہ کیا تھا تو نے، یہ کیا تھا تو نے، یہ کیا تھا. وہ دل میں سوچ رہا ہوگا کہ میں تو ہلاک ہو جاؤں. تو سارے گناہ اس کے قبول ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہ پر پردہ ڈالا تھا اور اب بھی ڈالتا ہوں. سترتھا فی الدنیا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ. دنیا میں بھی میں نے تیرے گناہوں میں پردہ ڈالا تھا اور اب بھی ڈالتا. تو يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لیکن ہمارے لیے اہم ترین سبق یہ ہے کہ ہم نے تو کوشش کرنی، کوشش اور کوشش، کیونکہ کس کو یہ گارنٹی ہے کہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے؟ یہ تو جس کے ساتھ اللہ چاہے گا اس کے ساتھ کرے گا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اور ویسے بھی ایمان والوں کو کیا جنت کے لیے 2 کرائٹیریا بتائے گئے ہیں. کیا کریں وہ جنت کے، جس کے لیے وہ جنت کے لیے کم از کم کینڈیڈیٹ بن سکیں، کنسیڈر ہو سکیں. کیا ہے وہ؟ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لا کر عمل صالح کرنا. تو ہم نے تو یہ کرنا ہے کہ پوری کوشش کے ہم کنسیڈریشن میں شارٹ لسٹ ہو جائیں جنت کے لیے. یہ جنت کی شارٹ لسٹ ہونے کے لیے 2 کام ہے جو قرآن آپ کو بار بار بتاتے ہیں: ایمان، اور ایمان کے ساتھ عمل صالح، اور پھر دل کو صاف کرنے کی پوری کوشش.
اہم ترین سبق ہے آج کے آپ کے تفسیر کا کہ دل کو صاف کرنے کی کوشش، یہی آیت سوچ کر کہ وَإِن تُبْدُوا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، دل صاف رکھیں، اور ویسے بھی کامیاب کون ہے؟ من آت اللہ بقلب سلیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank جی you, آپ ma'am. کا کوئی کوشچن